کافرون اور سورہ اخلاص ہم وتر کی نماز میں پڑھتے ہیں، اور عید کی نماز میں بھی سورہ الاعلیٰ اور سورہ غاشیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ باجی نے ہمیں تفسیر کروائی ہے فرام آیت نمبر 1 آنورڈ سے آیت نمبر 3 تک، جہاں پر انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمیں گلوریفائی کرنے کے لیے بتایا ہے۔ باجی کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈز فیملی کو جوائن کروائے۔ ابھی ہم ہماری پیاری سی استاذہ لبنہ باجی کا استقبال کرتے ہیں کہ وہ آئے اور دعاؤں کے ساتھ کلاس کا آغاز کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Am I audible باجی؟ الحمدللہ باجی کلیئر۔ آپ کی طرف سے بیٹا مجھے تھوڑا سا نا آپ کی وائس جو ہے وہ بریک ہو رہی ہے، پتہ نہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ ویسے میں تو اپنے موبائل ڈیٹا پر ہوں، تو اگر میرے طرف سے بھی یہ پرابلم ہے تو پلیز مجھے پہلے ہی بتا دیجیے۔ جی باجی تھوڑی سی وائس آپ کی کم ہے لیکن برابر ہے، الحمدللہ ہم سن سکتے ہیں آپ کو۔ سسٹرز پلیز ہمیں چیٹ باکس میں بتائیں ہماری آواز آپ کو کریک ہو رہی ہے، باجی کی آواز آپ کو کریک ہو رہی ہے یا کچھ وہ ہے تو مجھے پلیز بتا دیجیے۔ وی کین کنیکٹ باجی۔ فائن، چلو شروع کرتے ہیں کلاس۔ اوکے، دعاؤں کے ساتھ نیرول بیچ کے ساتھ میں 30واں پارہ کر رہے ہیں۔ اس میں جو ہم سورہ کر رہے ہیں سورہ اعلیٰ یا سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور جب ہم یہ پڑھے تو اس کا جواب کیا ہے میں پوچھوں گی انشاءاللہ آپ سے، تو آپ تھوڑا سا ریویژن بھی کر لیجئے گا۔ جب میں جواب پوچھوں تو پلیز سوال کا جواب ضرور دیجئے گا۔ اس سے پہلے ہم سٹارٹ کریں آج کے سورے کو، سب سے پہلے جو ہے وہ دعاؤں کے ساتھ کلاس کا آغاز کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اللہم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی وغمی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی۔ چلیے تھوڑا سا 3 ہی آیتیں کیے تھے تو تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں 2 منٹ میں، تو ساری چیزیں تازہ ہو جائے، اور جو اگلا حصہ ہے سورے کا ہم اس کو پورا کریں۔ تو اگر آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور اللہ مزید فزید جنہوں نے جواب دیا اس کا اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے علم میں اضافہ کرے، اور میجورٹی آف دا پیپل نے، اگر آپ دیکھیں سائرہ باجی ہے، شیما باجی ہے، بہت سارے لوگوں نے جو ہے یہاں پر جواب دیا ہے اس کا سبح اسم ربک الاعلیٰ کا، اور وہ ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ کا جواب سبحان ربی الاعلیٰ، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ سورہ اترا تھا تو میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو سجود میں جب یہ آیت اتری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنی سجود میں ڈال دو۔ کیا اس کے جواب کو؟ تو سبح اسم ربک الاعلیٰ کا جواب ہے سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی پاکی بیان کرو، تسبیح بیان کرو تیرے نام کی، جو تیرے رب کے نام کی جو بلند مرتبے والا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ بلند مرتبے والا ہے۔ الذی، وہ ذات، خلق، جس نے برابر کیا یا درست کیا، ٹھیک ہے، تجھے پیدا کر کے تجھے برابر کیا نا، 9 پلک سواری تیری۔ آیت سیکنڈ ہے، خلق فسوا، سیکنڈ نمبر کی آیت ہے کہ جس نے تجھے، وہ ذات، الذی خلق فسوا کا معنی ہے الذی، وہ ذات، خلق، جس نے پیدا کیا تجھ کو، فسوا، پھر تیری 9 پلک برابر کی، تجھے برابر کیا، اپروپریٹ، ہر چیز تیرے جسم میں بیلنس کی مقدار ہے، بیلنس ہے۔ آپ دیکھو ہر چیز میں بیلنس ہے۔ ذرا سی اگر ہماری میک میں، جیسے چہرے پر 2 آنکھیں ہیں، اگر
ان کا proportionate خراب ہو جائے. آپ سوچیں ہمارے جو ہے کہ آنکھ میں جو آئی بال ہے کس طریقے سے اس کا جو ہے اپروپریٹ پوزیشن ہے, اگر وہ تھوڑا سا اس میں خامی آ جائے تو آپ دیکھیں انسان سکوینٹ دکھ سکتا ہے نا, سکوینٹ. سوچیں پورا فیس کا یعنی لک ہیمپر ہو سکتا ہے, خراب دکھ سکتا ہے انسان, سوچیں بدصورت دکھ سکتا ہے. کیا اللہ سبحان و تعالیٰ نے ہم کو برابر بنایا ہے ہر چیز. کان دیکھو, دونوں کان برابر, دونوں آنکھ ٹھکانے پہ برابر, ایک ناک بیچ میں برابر, ہر چیز برابر. الحمدللہ الحمدللہ کتنی مرتبہ کہیں گے ہم. سو الذی خلق فسوا, وہ ذات جس نے تم کو برابر کیا. آیت 3 والذی, اور وہ ذات قدرہا, یعنی تم کو بنانے کے بعد میں قدرہ کے دو معنی, ایک تو اندازے کے ساتھ میں تم کو بنایا, ہر چیز تمہارے بارے میں اندازے سے بنایا. میں نے آنکھوں کے ہی درمیان کتنا ڈسٹینس ہوگا, ناک کہاں ہوگی, کان کہاں ہوں گے, آپ سوچیں نا کتنا اندازے سے بنایا. اور بتایا جاتا ہے کہ جیسے آپ نے دیکھے ہمارے گھر میں جب وہ الیکٹریشین آتا ہے تو کس طریقے سے وہ وائرنگ کرتا ہے. کبھی آپ دیکھیں وہ جو ہمارے سوئچ بورڈ ہے, کبھی جب وہ کھولتا ہے, آج کل تو سمجھو آپ وہ سیلڈ وائرنگ ہوتی ہے نا, تو ہم کو تو دیکھنے کو بھی نہیں ملتا کہ اندر جو ہے کس طریقے پر جو ہے وائرز ڈالے جا رہے ہیں. لیکن جن کے گھروں میں آج بھی ہے وہ اوپن وائرنگ, آپ دیکھیں کہ وہ جو ہمارا سوئچ بورڈ ہوتا ہے اس میں وہ وائرز کس قدر یعنی کمپلیکیشن ہے. اور ایک وائر اگر دوسرے وائر کو چپک جائے تو کیا ہوگا, ایک وائر اگر دوسرے وائر کو چپک جائے تو کیا ہو سکتا ہے, شارٹ سرکٹ, اسپارک, فائر. اس طریقے پہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے دماغ سے ہمارے ویریس پارٹس آف دا باڈی میں اللہ سبحان و تعالیٰ نے باریک رگیں جاتی ہیں, نروز جاتی ہیں, بالکل جس طریقے سے اللہ نے جیسے الیکٹریشین وائرنگ کرتے اس طریقے سے اللہ سبحان و تعالیٰ نے ہمارے دماغ سے ہر جو ہے رگوں کو اٹیچ کیا ہے, ہر نروز جاتی ہے. سوچیں کبھی ہمارے جو وہ چارجر کے کارڈز ذرا سے جو ہے ایک دوسرے میں چلے جائیں یا پھنس جائے تو کتنا ہم کو کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں نا. لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے پہ جو ہے ہمارے یعنی برین کی جو نروز جاتی ہے کیسے سسٹم پہ رکھا ہے, برابر رکھا ہے. سوچو جتنی ہونی چاہیے اتنی, اور برابر سے اس میں سے خون کی جو ہے وہ رفتار ہوتی ہے, وہ دورہ جو ہے وہ آن رہتا ہے. ذرا سا بھی کوئی بھی نرو میں اگر بلڈ سپلائی نہیں ملے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ انسان کی باڈی اس طریقے پہ پھر فنکشن نہیں کر سکتی, موومنٹس نہیں ہو سکتے. سٹروک آ جاتا ہے, پیرالیٹک سٹروک. تو والذی قدر فہدی, کیسے اندازے کے ساتھ سب کچھ بنایا ہے, کیسے اندازے کے ساتھ قدر, اندازہ مقرر کیا ہے. اسی طریقے سے اقصا نے ایک بہت بیوٹیفل یہاں پر مثال دی ہے, اس کو بھی لے لیتے ہیں. ہم جانتے ہیں نا کہ جو مویشی یا کیٹلز جو دودھ دیتے ہیں, گائے لے لیں, بھینس لے لیں, اگر آپ دیکھیں تو وہ جو دودھ دیتی ہے تو بتایا جاتا ہے وہ جو رگ ہے نا دودھ کی جو ٹیوب ہے اور جو خون کا ٹیوب ہے بالکل ایک دوسرے سے لگ کر کے جاتا ہے, اور ایک گوبر کا ہے. بلڈ بیچ میں, ایک طرف جو ہے خون کی جو ہے رگیں جاتی ہے, ایک طرف دودھ ہے بیچ میں, اور پھر گوبر. سوچو جب گائے دودھ دیتی ہے تو اس کے اندر نہ جو ہے کہ نہ خون سپلیش ہوتا ہے اور نہ گوبر, نہ بدبو آتی ہے, نہ کچھ, پیور وائٹ ملک. کیسے سوچو آپ ہمارے لیے یعنی, تو یہ ساری چیزوں میں ہم پہچان سکتے ہیں اپنے خالق کو کہ دیکھو نا کیسے برابر پیدا کیا. والذی قدر, اندازے کے ساتھ فکس کیا ہے سب کچھ. اور اتنا ہی نہیں, فہدا, پھر ہدایت بھی دی, تم کو بنایا, نوک پلک سواری, اندازے کے ساتھ ہر چیز تمہاری جو ہے بنائی, تمہاری تقدیر بنایا. تم کیا کرو گے, انسان کب پیدا ہوگا, کہاں پیدا ہوگا, کس کے گھر پیدا ہوگا, کیا کرے گا, اس حالات میں وہ دنیا سے جائے گا, سب کچھ مقرر کیا. تو یہ قدرہ میں ایک ہے اندازے کے ساتھ رکھنا اور دوسرا معنی ہے مقرر کرنا. پھر
پھر فاہدہ، پھر کام پر بھی لگایا تم کو. یعنی جو چیز ہمارے خالق نے جتنی بھی مخلوق بنائی، یعنی اس کی تخلیق کی بات میں کہہ رہی ہوں کہ اللہ نے جو بھی چیز کو پیدا کیا پھر اس کو کام پہ بھی لگایا. جیسے سورج، چاند، ستارے، سیارے، آپ دیکھو سب کو کام پہ بھی لگایا. سورج بنایا کیسا ہوگا یہ اللہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ جو ہے ترکون نہیں ہوگا، ٹرائنگل شیپ نہیں ہوگا، پھر اسکوائر شیپ نہیں ہوگا، مگر وہ سرکل ہوگا اور اس کا کام بھی ہے ہیٹ اینڈ لائٹ پرووائڈ کرنا. اس کو اس کے کام پہ بھی لگایا. تو ہر چیز جو ہمارے خالق نے بنائی ہے ان کو کام پر بھی لگایا. اور میں اس کی مثال آپ کو دے چکی ہوں. جیسے کہ دودھ پیتا بچہ ماں کے پیٹ سے جیسے ہی جو وہ باہر آتا ہے، امیڈیٹلی اس کی ماں کے گود میں دیکھو وہ چھاتی کے قریب آ جاتا ہے اور وہ ڈھونڈنے لگ جاتا ہے اس کی غذا کو. اور پھر وہ دودھ کو چوسنا یا سک کرنا اس کو کون سکھاتا ہے؟ کس نے سکھایا اس کو ماں کے پیٹ میں؟ ہادی ہے وہ. مچھلی کو سمندر میں تیرنا کس نے سکھایا؟ ہادی ہے وہ. جانور کا بچہ آپ سوچو پیدا ہوتے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. کس نے جو ہے اس کو یہ سب کچھ سکھایا؟ اللہ نے اس کو سب سکھایا. تو یہ 3 آیتیں پچھلی مرتبہ ہم نے کیا تھا. تو ایسے رب کا کیا کریں؟ سبح اسم ربک الاعلی. جواب ہے سبحان ربی الاعلی الذی، وہ ذات خلق، جس نے پیدا کیا، فسوا، پھر برابر بھی کیا، تم کو پیدا کر کے بیلنس بنایا، پروپورشنیٹ، والذی، اور وہ ذات جس نے مقرر کیا، قدرہ، اندازے کے ساتھ ہر چیز رکھی اور فکس کیا تمہاری قدر، تمہاری تقدیر، فہدا، پھر تم کو ہدایت بھی دی. تو الحمدللہ اب دیکھیں پہلے 3 آیت میں بھی ہم کو اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے. اللہ کیا ہے؟ یعنی 3 آیت میں اللہ کی پہچان نہیں ہوئی، 3 آیت میں اللہ کی پہچان ہو گئی. یہ تمہارا رب ہے. اگر ابھی بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات تو آیت نمبر 4 جو آج کا ہمارا سبق ہے، اللہ اپنی پہچان کرواتے ہیں اور ہم کو بتاتے ہیں. بیوٹیفل پاور پوائنٹ. کس نے بنایا یہ پاور پوائنٹ؟ ماشاء اللہ. اور اتنے برائٹ کلرز کا جو ہے اگر آپ دیکھیں استعمال کیا گیا ہے، بہت کیچی. او یس، اقصا، ماشاء اللہ بہت اچھی ہے پاور پوائنٹ اقصا. اللہ آپ کو بہترین اجر دے. ایزل کو صحت، تندرستی، آپ کی فیملی کو جو ہے ہر چیز جو آپ چاہتے ہو اللہ تعالیٰ آپ کو دے. یعنی دنیا میں، آخرت میں. ونڈرفل پاور پوائنٹ، اتنی برائٹ ہے. آپ دیکھیں کتنا اچھے لگتے ہیں نا ایسے برائٹ کلرز. اور یہ دیکھ کر کے ہم کو جو ہے، یہ تو دیکھیں پکچرز میں اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، سوچو ریالٹی میں بھی کتنے خوبصورت رکھتے ہیں. تو ہم کو جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کس قدر تعریف کرنی چاہیے نا. اب دیکھو یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ کھانے پینے کی چیز. پہلے تم کو بنایا، پیچھے بات ہوئی نا اللہ جی خلق فسوا، وہ جس کی بات کر رہے ہیں ہم، جس کے لیے ہم نے جواب دیا تھا سبحان ربی الاعلی. تو اس کی بات بتائی جا رہی ہے، اس کی پہچان کرائی جا رہی ہے کہ وہی رب ہے جس نے تم کو پیدا کر کے برابر کیا، پھر تم کو بنایا، تمہاری تقدیر مقرر کی اور پھر اندازے کے ساتھ تم کو بنایا. وہ تمہارا ہادی بھی ہے اور ساتھ والذی، جو یہ آج کی آیت ہمارا سبق ہے. والذی، اب یہ 4 نمبر کی جو آیت ہے اس کو لے رہے ہیں. والذی، وہ جس نے، یعنی وہ اللہ جس نے، اخرجا، نکالا، المرعى، چارے کی بات ہو رہی ہے یہاں. جس نے نکالا چارہ. اب یہ چارہ کیا ہے دیکھتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ انسان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں جو لگتی ہے کھیتوں میں، کھلیانوں میں جو فصلیں اگتی ہے، اس کے اندر انسانوں کے لیے کھانا ہوتا ہے. جو ویسٹ ہوتا ہے نا، وہ ویسٹ کس کے کام آتا ہے؟ وہ ہمارے جانوروں کے کام آتا ہے. یعنی انسان اچھی چیزیں کھاتے ہیں اور جو ویسٹ ہوتا ہے وہ ہمارے اینیمل کھاتے ہیں. کریکٹ؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے ہی کھانا نہیں بنایا، تمہارے جانوروں کے لیے بھی کھانا بنایا. تو آپ سوچیں، کبھی ہم خود سے سوچیں، کبھی کسی کا اگر کوئی ایک پیٹ ہو یا کوئی جانور انہوں نے پالا ہو، ہے نا، تو سوچے جانور کو کھانا اگر ہم کو ہی ساری چیز کرنی پڑے، ہم ایک پیٹ کو نہیں سنبھال پاتے، ان کو برابر سے کھانا پینا دینا ضروری ہوتا ہے نا. ہم ایک پیٹ کو اگر سنبھال نہیں پاتے تو کتنی غلط بات ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جن کو دنیا میں پیدا کیا سب کو کھانا دے رہا ہے، انسان کو بھی دے رہا ہے. بیسٹ آف دا غذا تو انسان ہی کھا رہا ہے اور جو ویسٹ ہے وہ جانوروں کے لیے. تو جانوروں کو بھی کھانا، ان سب کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھانا پرووائڈ کرتے ہیں. تو تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ نکالا. دیکھو
سب کو دیتا ہے مرعا چارہ. اور یہاں پر یہ آیت یہاں پر کیوں آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے جانوروں کے لیے نکالا چارہ؟ دیکھیے عرب جو ہے وہ کھیتی باڑی تو نہیں کرتے تھے، ہاں مگر ان کے پاس جانور ضرور ہوتے تھے. سمجھ میں ہی بات، ان کے پاس جانور ضرور ہوتے تھے. وہ کھیتی باڑی نہیں کر پاتے تھے مگر ان کے پاس جانور ہوتے تھے، بھیڑ بکریاں. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے جانوروں کے لیے بھی کھانا، تمہارے جانوروں کے لیے بھی اللہ نے کھانا جو ہے وہ بنایا. اللہ نے جانوروں کو پیدا کرنے کے بعد کھلانے کا انتظام بھی کیا. انسان کو اگر ایک پیٹ سنبھالنے کی جو پڑے نا تو کتنی تکلیف ہو جاتی ہے. اللہ سب کو کھلاتا ہے، اللہ سب کو سنبھالتا ہے نا. اسی لیے وہ خالق، وہی مالک اور وہ رازق ہے ہمارا، سب کو کھانا بھی دیتا ہے. اللہ اکبر، ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے. یوج سے یوج جو ہے وہ اینیمل دیکھ لیں اور چھوٹے سے چھوٹے جو ہے وہ جاندار کو دیکھ لیں، سب کو کھانا، سب کو. جہاں ایک اینیمل جو ایلیفنٹ کو ملتا ہے وہاں بڑے بڑے سمندر میں آپ دیکھو کتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں. اللہ اکبر، بتایا جاتا ہے جہاز کی سائز کی ہوتی ہیں، کبھی کبھار تو وہ جہاز کو بھی الٹا دیتی ہیں. ان کے لیے بھی غذا، ان کے لیے بھی غذا، چھوٹے سے چھوٹے کیڑے کے لیے بھی غذا. خالق ہے، خالق ہے اللہ، مالک ہے اور رازق ہے. ٹھیک، سب کے لیے، جانور کے لیے، تمہارے لیے بھی کھانا، تمہارے جانوروں کے لیے بھی کھانا. تو والذی، وہ جس نے اخرجا نکالا المرعا چارہ. نیکسٹ آیت لیتے ہیں، آیت نمبر 5. آیت نمبر 5 لگائیے باجی. فجعلہ، پھر بنا دیا اس چارے کو غثان، خشک سیاہ. اس کے دو معنی غثان کے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ غثان کا ایک معنی کیا ہے، خشک اور سیاہ، اور تیسرا ہے گھنا، جو ہوتی ہے نا گھنا. وہ تو نا دونوں معنی میں انشاءاللہ آپ کو ایکسپلین کروں. پھر وہ بنا دیتا ہے اس کو خشک، گھاس جو ہے کیا ہوا. غثان احوا کا مطلب ہے گھاس کیا ہوا. غثان کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے کوڑا کرکٹ اور دوسرا معنی ہے گھنی فصل بھی ہے. اس کا معنی کیا معنی ہے؟ غثان کا دو معنی، ایک ہے کوڑا کرکٹ اور دوسرا جو ہے وہ گھنی فصلیں. دونوں طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی. یس، دونوں طریقے سے. آپ دیکھیے، یعنی گھنا فصل مطلب اتنی گھنی فصلیں ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے درمیان جو ہے وہ گھس جاتی ہے. جیسے ایک دوسرے کے درمیان جو ہے نا وہ بالیاں لگ جائے، تو ایسی گھنی فصل کو بھی غثان کہتے ہیں اور کوڑا کرکٹ کو بھی کہتے ہیں. لیٹ اس ایکسپلین دا کوڑا کرکٹ، کیونکہ میں نے غثان کے دو معنی بتائے. تو پہلا معنی اگر کوڑا کرکٹ لیا جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ فرسٹ معنی یہ پہلے دیکھیں گے، اللہ کوڑا کرکٹ بنا دیتے سیاہ کیچڑ. یہ کیا ڈپک کرتا ہے؟ یعنی اس کو چارہ کا، یعنی اگر آپ دیکھیں زمین میں سے جو پیداوار نکلتی ہے، پہلے سیڈ ہوتا ہے جو زمین کے اندر جاتا ہے، پھر اس میں سے ایک کومپل نکلتی ہے، پھر وہ پودا تھوڑا بنتا ہے، پھر وہ بڑھتا ہے. اسی طریقے سے وہ بڑھتا بڑھتا رہتا ہے نا. لیکن آپ دیکھیں جو ہری بھری اگر فصلیں ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ ہری بھری نہیں رہتی. اگر کسان اس کو کاٹ لے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسان اس کو وقت پہ نہیں کاٹے گا تو پھر وہ کیا ہو جاتی ہے؟ سوکھ جاتی ہے. بالکل صحیح کہا شفا، وہ سوکھ جاتی ہے، سیاہ ہو جاتی ہے، اور سوکھتے سوکھتے وہ کیا ہو جائے گی؟ بھوسا، ویسٹ، اینڈ اٹ ول wither away. ہاں، اور اڑ جائے گی، ویسٹ ہو جائے گی. وہ سمجھ میں آ گئی آپ کو بات؟ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو پہلا معنی ہے اس میں کہتے ہیں کہ اللہ کوڑا کرکٹ بنا دیتا ہے، سیاہ کیچڑ. غثان احوا، وہ جو نکلتا ہے نا تمہارے کھیتوں میں سے، اللہ اس کو کوڑا کرکٹ بنا دیتے، سیاہ کیچڑ. یہ کیا ڈپک کرتا ہے؟ اس سے مراد ہے یہ دنیا، اس کی رونقیں، یہ دنیا اس کی رونقیں. ایک دن دنیا مرعا ہے نا. جو سیڈ زمین سے نکلتا ہے، جو پودا نکلتا ہے، یا جو درخت بنتا ہے، یا جو فصلیں نکلتی ہے، اب دیکھو جب وہ آستے آستے گرو کرتی ہے تو وہ اپنے پورے عروج کو آتی ہے تو کتنی بیوٹیفل لگتی ہے. گرینری گرینری
لیکن وہ ہمیشہ ویسے نہیں رہتی، پھر وہ سوکھتی چلی جاتی ہے، سوکھتی چلی جاتی ہے، سوکھ سوکھ کر کیا ہو جاتی ہے، ہوا اس کو اڑا لے جاتی ہے ودر ادھر۔ سو ایک دن دنیا مرا ہے، پھر ڈھل جاتی اس کی رونق، ایسے لیجیے نا، پھر ڈھل جاتی اس کی رونق اور ختم ہوتی جاتی، چورا چورا ہوتی جاتی۔ یہی ہے نا زندگی کی رونقیں، ایک دن بہاریں ہوتی ہے، پھر ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک دن جوانی، بالکل زندگی کمپیر کیجیے، یہ جو زمین کی جو رونقیں ہیں، جو یہ کھیت اور خلیان کا پہلے لہلا اٹھنا اور پھر دھیرے دھیرے ان کا سوکھتے چلے جانا، اسی طریقے سے دنیا کی حقیقت اور انسان کی زندگی، ایک دن جوانی ہے، بہت زور ہے، طاقت ہے، پھر انسان ڈھلتے ڈھلتے بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد موت آ جاتی ہے، اس کا چورا چورا کر دیا جاتا ہے۔ ہاں، ایک اگر آپ دیکھیں گھر میں ایک دن، یعنی آپ دیکھیں ایک دن باہر ہوتی ہے، ایک گھر کو ہی پکڑ لیتے ہیں، چلیے ایک گھر میں پہلے کون رہتے ہیں؟ ماں باپ، ہے نا، شوہر بیوی، اس کے بعد کیا ہوتے ہیں؟ بچے آتے ہیں، تو شوہر بیوی ماں باپ ہو جاتے ہیں، پھر وہ بچوں کو بڑا کرتے ہیں، پھر وہ بچوں کے نکاح ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر کیا ہو جاتا ہے کہ وہ بچے اپنے گھروں کو ہو جاتے ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے وہ بھرا ہوا گھر کیا ہو جاتا ہے؟ خالی ہونے لگتا ہے، بیٹا اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، سیٹل ہو جاتے ہیں، بیٹیاں اپنے گھروں کو چلی جاتی ہیں، ہاں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ گھر کیا ہوتا ہے؟ خالی ہونے لگتا ہے۔ پہلے رونق ہی تھی نا، بڑی رونق، پھر سب اپنی زندگی میں لگ جاتے ہیں، وہ ماں باپ بھی مر کھپ جاتے ہیں، ختم ہو گئی سب دنیا کی رونقیں، خوشیاں اس طرح بجھ جاتی ہے۔ سو یہ ایک معنی ہے، یہ ایک معنی ہے۔ سورہ یاسین میں بھی آتا ہے نا، ہم پڑھ چکے ہیں، ایک انسان کو بڑی عمر دیتے اللہ، پھر اس کو لوٹا دیتے رذیل عمر کی طرف، بالکل کمزوری کی طرف۔ یہ سورہ یاسین کی آیت ہے کہ انسان جس میں شعور، طاقت یہ ہمیشہ نہیں رہتا، وہ جو ہے اشد عمر کو پہنچ کے جو ہے اپنی ڈھلان کی طرف جانے لگتا ہے، پھر ویسے حالات بھی نہیں رہتے، ویسی صحت بھی نہیں رہتی، ویسی طاقت بھی نہیں رہتی، ویسی یادداشت بھی نہیں رہتی۔ تو اللہ نے ہمیں جو ہے چارے سے یہ سکھا دیا، فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، سوچے تین لفظ ہے، فَجَعَلَهُ پھر بنا دیا اس نے، یعنی اللہ نے، غُثَاءً کوڑا کرکٹ، ہے نا، أَحْوَىٰ پھر کیا کر دیا؟ اس کو ختم کر دیا نا، اس کو سارا بھوسا بنا کے چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہاں پر یہ ہے، تو اللہ نے ہم کو کتنی بہترین چیز یہاں پر بتائی، پھر اس نے بنا دیا اسے کوڑا، احوا سیاہ، ختم ہونے لگتی، تو دیکھیں نا وہ گرینری اتنی ڈارک ہوتی جیسے کالی ہو جاتی ہے، تو سیاہ بھی آپ اس کو یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ اس کو احوا کو۔ تو زندگی کو کمپیر کیا گیا ہے یہ کھیت کھلیان، نباتات، چارے کے ساتھ، کہ انسان تو ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک ڈھلان، ایک جو ہے ڈھلتا ہوا وقت آئے گا، یہ ایک معنی ہوا کس کا؟ پھر پورا کر کر تم بھی چلے جاؤ گے دنیا سے، تم میری باڈی بھی ختم ہو جائے گی۔ یہاں تک سب کو کلیئر ہے؟ تو کل نفس ذائقۃ الموت، صحیح بات ہے، تو کوڑا کرکٹ بن جاؤ گے تم، یہ ایک معنی ہے۔ اب سیکنڈ معنی لیتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا، گھنی فصل بھی معنی ہے نا، ایک دوسرے کے اندر برانچز چلی جاتی ہے، تو سیکنڈ معنی ایکسپلین کرتے ہیں۔ سیکنڈ معنی جو ہے، پہلے مرعا ہوتی ہے، پھر آپ دیکھیں سرسب، ایسا گرین کہ جو اتنا ڈارک ہوتا ہے کہ بلیکش گرین ہو جاتا ہے، سیاہ مائل سبز ہو جاتا ہے نا، یہ بھی یہاں پر بتایا۔ یہ جو ہے نا ایکچولی 8واں سورہ نزول کے اعتبار سے، پہلا سورہ کون ہے؟ قرآن میں جو سوروں کا سیکوینس دیا ہے نا، وہ ایسا ہی نہیں ہے جیسے کہ وہ اتری تھی۔ جیسے اگر آپ دیکھیں پہلا سورہ جو اترا تھا، سورہ اگر آپ قرآن میں دیکھیں تو پہلا آپ کو سورہ فاتحہ نظر آتا ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ پہلے سورہ جو ہے اقرا، ہاں یس الگ، پہلا اقرا بسمک الذی، پہلے یہ ہے نا پڑھ، تو اسی نزول کے اعتبار سے یہ جو ہے 8ویں نمبر کا سورہ ہے جو اترا تھا۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالی اپنے نبی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے نبی ابھی تو وحی کی شروعات ہے، ابھی تو وہی، کیونکہ میں نے آپ کو کیا کہا؟ گھنی فصل بھی مانا ہے،
پہلے آپ کو کوڑا کرکٹ بتا دیا تو زندگی کے ساتھ میں کمپیئر کیا غصان احوا کو، اور پھر دوسرا معنی جو گھنی فصل بھی مانا ہے ایک دوسرے کے اندر گتم گتا ہو جائے، اس کو اگر میں ایکسپلین کروں تو یہ سورہ جو ہے وہ نزول کے اعتبار سے 8ویں نمبر کا سورہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے؟ وہی ابھی شروع ہوئی ہے، یہ تو شروعات ہے، وہی کا آغاز ہوا ہے، ابھی اور بہار باقی ہے، ابھی تو بس کومپل پھٹی ہے، ذرا سا پودا نکلا ہے. وہی جو آ رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو وہاں کہا جا رہا ہے یہ جو ابھی شروعات ہے ابھی وہی آنے کی، کیونکہ 8ویں نمبر پر ہے یہ اس کا نزول جو ہے وہ 8ویں نمبر کا ہے سورہ اعلیٰ کا. تو ابھی تو بہار باقی ہے، جیسے بڑھتے بڑھتی چیز اوپر کو جاتی ہے. سبحان اللہ، سی دا ڈیپتھ، دونوں چیزیں یہاں پر بتا دی گئی. کتنا ڈیپتھ ہے قرآن میں، کتنی ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. فجعلہ غثاء احوا میں اگر آپ دیکھیں، ہم 4 اور 5 نمبر کی جو آیت کی ہے، ہم کو وہاں پتا چلتا ہے کہ ہمارا خالق مالک کون ہے، رازق کون ہے، کہ وہ ہم کو ہی کھانا نہیں دیتا بلکہ ہمارے جانوروں کو بھی چارہ دیتا ہے. اور پھر وہ چارہ، فصلیں جو لگتی ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ ہری بھری نہیں ہوگی بلکہ وہ کوڑا کرکٹ ہو جائے گی، اٹ ول wither away. اسی طریقے سے انسان کی زندگی. اور دوسرا معنی جب وہ فصلیں جو ہے ایک دم اپنے جو ہے اگر آپ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں سرسبز ہونے لگتی ہے، گرین ہونے لگتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے یہ بہار ہوتی ہے نا، بہار. تو جب وہی آنا شروع ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کو کہا کہ ابھی اور بہاریں باقی ہے، اور باقی ہے، ٹھیک ہے، اور وہی آنا باقی ہے. تو یہ ہو گئی 4 اور 5 نمبر کی آیت. تو امید کرتی ہوں آیت نمبر 1 2 3 کا ریکیپ ہو اور 4 اور 5 سب کو سمجھ میں آ گئی زندگی کے اعتبار سے، یعنی کمپیرزن کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، پھر آیت نمبر 6 لکھتے ہیں. باجی پوچھ لیجئے تو میں آیت نمبر 6 لے لیتی ہوں. جی باجی ہم پوچھ لیتے ہیں. سسٹرز پلیز ہمیں بتائیں چیٹ باکس میں آپ کو آیت نمبر، باجی نے آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 3 تک ریکیپ کیا تھا، پھر آیت نمبر 4 اور 5 میں آپ کو چارہ نکلتا ہے اور اس کے بعد اس فصل کا کیا ہوتا ہے، اس کے پورے ڈیفینیشن باجی نے بتایا ہے کہ وہ کوڑا کرکٹ بھی بن جاتا ہے اور اس میں گھنی فصلیں بھی آتے ہیں. آپ لوگوں کو کلیئر ہے؟ الحمدللہ باجی، آئی ایم گیٹنگ دی آنسرز، آپ کو بھی آ رہے ہوں گے. آیت نمبر 6 لیتے ہیں اب، کیونکہ یہاں پر ہم نے وہی کی بات کی ہے نا. جب جو لاسٹ جو غصان کا جو معنی تھا میں نے آپ کو کہا نا، گھنی فصلیں، گرین ہو جانا، پورے جو ہے اپنے بہار آ جانا. گرینری جب ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں پورے بہار میں ہیں. آپ دیکھیں وہ فصلیں یا جو بھی پودے اور جو بھی ویجیٹیشن ہے، لیکن وہ ہمیشہ ویسا نہیں رہتا نا. تو اب کیونکہ یہاں پر وہی کی ہم نے بات کہی کہ ابھی بہار اور باقی ہے نا، ابھی تو وہی کا سلسلہ آن ہے. تو کیونکہ ہم نے وہی کی بات کی ہے تو آیت نمبر 6 میں دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے. آیت نمبر 6 باجی، آیت نمبر 6 لگائیے. اس میں کہا جا رہا ہے سنقرئک. سنقرئک، پلیز چینج دا سلائیڈ باجی. وصفہ باجی آپ کی اسکرین باجی آیت نمبر 6 ہی ہے نہیں باجی، آیت نمبر 5 ہے اور فل اسکرین کر دیجئے پلیز. اوکے بس. آیت نمبر 6 لیتے ہیں. سنقرئک فلا تنسا. سنقرئک اس کا معنی ہے ان قریب ہم آپ کو پڑھا دیں گے. ہم یہاں کون ہیں؟ کیونکہ سنقرئک کا جلد یا ان قریب، ویری سون، ہم پڑھا دیں گے آپ کو. یہاں ہم اللہ سبحانہ و تعالی، دیٹ نہ اس پر اللہ سبحانہ و تعالی. اور ک کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. سو سنقرئک، س ان قریب، ویری سون، نقرئک ہم پڑھا دیں گے، کا آپ کو اے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کیونکہ وحی کے بارے میں ہم کو پتا ہے کہ جبریل علیہ السلام وحی لاتے تھے. اللہ جو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتاری جاتی، آپ اس کو سنتے اور یاد کرتے جاتے. جیسے جیسے جبریل علیہ السلام وحی لاتے، قرآن اترتا، آپ اس کو یاد کرتے چلے جاتے. سنقرئک، تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ان قریب، ویری سون،
नुक्रियुका, हम पढ़ा देंगे, क आपको है नबी, यानी ये कुरान हम आपको पढ़ा देंगे। फिर ला नहीं तंसा, आप भूलेंगे, आप उसको भूलेंगे नहीं फिर। अब ये यहाँ पर बात क्यों कही गई कि सनुक्रियुका फला तंसा, क्या करीब है नबी हम आपको कुरान पढ़ा देंगे और फिर आप उसको भूलोगे नहीं। तो आयत नंबर 6 में क्या है, ये वही वाली बात है जो गालिबन हमने सूरे कियामा में पढ़ी थी। सूरे कियामा हम कर चुके हैं ना, उसमें भी हमने यही बात कर चुकी थी, तो उसी बात को यहाँ किया गया है। वहां हमने पढ़ा कि अल्लाह सुब्हान व तआला जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए वही भेजते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जल्दी 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 उनके साथ पढ़ने की कोशिश करते, जल्दी जल्दी, और उसको याद करने की कोशिश करते और चाहते कि मैं कुछ भी ना भूलू जाऊं। तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने उन्हें मना किया इस चीज से कि जल्दी जल्दी ना करो, तुम जल्दी जल्दी ना करो। जैसे सूरह कियामा की आयत नंबर जो है वो 16, 17, 18, 19 का रेफरेंस दीजिए बाजी यहाँ पर। एंड व्हाट डज इट से, प्लीज चेंज द स्लाइड। ला तुहर्रिक, देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा जा रहा है, ला नहीं तुहर्रिक, ना आप हरकत दीजिए, बिही साथ उसके, लिसानक आपकी जबान को, लिताजल ताकि आप जल्दी याद करें। क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जैसे ही वही लाते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेन इंटेंशन, आपकी नियत और आपकी कोशिश ये रहती कि मैं जल्दी जल्दी साथ में जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पढ़ूं, उसको याद कर लूं, अखज़ कर लूं, जल्दी ले लो। तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने, अब यहाँ पर मैं आपको बता चुकी हूँ सूरह आला में जो हमने आयत, जो ऑन गोइंग आयत थी वो पढ़ी, सनुक्रियुका फला तंसा, क्या नबी जल्दी मत करो, हम आपको याद करा देंगे। जो नेक्स्ट रेफरेंस है वो लगाइए सूरह कियामा की आयत नंबर 17 का, इन्ना बेशक अलैना हम पर ही है, जमाऊहु जमा करना उसका, वो कुरान और पढ़ाना उसका। अल्लाह सुब्हान व तआला अपने नबी को कह रहे हैं कि जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास वही लेकर आए तो आप जल्दबाजी नहीं करो, कुरान पढ़ने में, उसको याद करने में जल्दबाजी नहीं करो, हम तुमको भूलने नहीं देंगे, हम तुमको पढ़ा देंगे। और यहाँ पर क्या कहा गया, इन्ना अलैना जमाअहु व कुरानहु, कि हमारी जिम्मेदारी है उसका जमा करना, तुमको पढ़ाना। व्हाई आर यू टेकिंग टेंशन? नेक्स्ट सूरह कयामा की आयत नंबर 18 लगाइए, फैजा, फिर जब, कुरानहु पढ़े आप, पढ़े हम उसे, तभी तो पैरवी कीजिए आप कुरान उसके पढ़ने की, यानी पीछे पीछे जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है पढ़े तो क्या करें आप, तबीहु कुरान, तब आप उसकी पैरवी करो, यानी ध्यान से, स्लोली स्लोली। नेक्स्ट आयत, सुम्मा फिर, नेक्स्ट आयत, सुम्मा फिर इन्ना बेशक अलैना हमारे ही जिम्मा है, बयान हूँ उसे बयान कराना। तो आपको क्या करना है, टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि मैं क्यों कह रही हूँ, और ये सूरह कियामा के 16, 17, 18, 19 नंबर का रेफरेंस मैंने आपको क्यों दिया, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ज्यादा अटेंटिव, अलर्ट बैठते, और जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपको कुरान सुनाते, वही लाते, तो आप जल्दी जल्दी उनके पीछे पढ़ते और याद करने की कोशिश कर लेते। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, फला तुहर्रिक लिसाना, कि तुम जल्दी नहीं करो, डोंट हेस्ट, जबान को जल्दी हरकत ना दो। ये हमारे लिए भी इसमें मॉरल क्या है कि हमको भी जल्दी जल्दी कुरान नहीं पढ़ना। तो यहाँ सेम बात है, अल्लाह कहते हैं नबी हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको पढ़ा देंगे, आप भूलेंगे नहीं, आप भूलेंगे नहीं। जो देखिए, अरे मैंने अभी आपको कहा ये बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द वही पीरियड है ना, मैंने कहा ना आपको सूरह आला कौन से नंबर का सूरा है नुजूल के एतबार से, 8वां नंबर का है, तो अभी तो वही आना शुरू हुई है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टेंशन रहता कि क्या करूं मैं इसको याद कर लूं ताकि मैं कोई चीज भूलूं नहीं, ये स्टार्ट है ना बिल्कुल, तो नबी को फिक्र है मैं भूल ना जाऊं। तो अल्लाह कहते हैं डोंट वरी, हम पढ़ा देंगे, याद करवा देंगे।
جیسے ایک مورل تو اقصا باجی یہاں پر آلریڈی آپ کو دے چکی کہ ہم کو بھی قرآن کو بہت آہستہ آہستہ اور سمجھ کے پڑھنا ہے. دوسرا مورل یہاں پر کیا ہے؟ کوئی مجھے دکھا سکتا ہے یا بتا سکتا ہے کہ جو ہم نے آیت کیے ہیں یہاں. ایک شیما باجی کہہ رہی کہ اللہ کی ذمہ داری ہے تم کو یاد کرا دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. یس وہ بھی ہے, لیکن آپ کو اور کیا چیز لگ رہی ہے یہاں؟ اور وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایٹیٹیوڈ میں, آپ کے بیہیویئر میں. آپ لوگ کیا پاتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کیسا پاتے ہو کہ آپ وہ اتنے جلدی سے اخذ کر لینا چاہتے ہیں, یاد کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا پاتے؟ اوکے زائدہ آپ نے کہا اینکشیس اینڈ گیو می مور ورڈز. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا, یعنی اگر آپ دیکھیں آپ کو کیا ان کے بارے میں ان کے کیریکٹر اسکیچ جو ہوتا ہے نا, کہ آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اتنا جو ہے دھیان سے لیتے؟ آف کورس یہ تو ٹھیک ہے. تڑپ, یس ویری گڈ. ایک آنسر یہاں پر کسی نے کہا تڑپ, لیکن سسٹر آپ کا جو ہے فون کا نام ہے میرے پاس, آپ کا نام مجھے یہاں پر دکھ رہا نہیں ہے, مگر OnePlus فون سے جو ہے آپ میسج کر رہے ہیں. یس ایک چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ جھلک رہی ہے یہاں. دیٹس a right word, اور وہ صحیح آنسر ہے. کیا؟ سیکھنے کی تڑپ. یہاں جو چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں, نبی کریم کی تڑپ دیکھو, سیکھنے کی تڑپ, کہ میں جلدی سے لے لوں, میں یاد کر لوں, میں کچھ بھولوں نا. تو آپ کس قدر جو ہے وہ شوقین تھے, you were interested. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم was very much interested in the Quran, کہ کچھ رہ نہ جائے, کچھ چھوٹ نہ جائے, علم لینے کے لیے شوقین. اب جو میرا نیکسٹ سوال ہے وہ آپ سے, کیا آپ اس قدر اٹینٹو ہوتے ہیں؟ کیا آپ اس قدر شوقین ہیں؟ کیا آپ میں وہ جذبہ اور تڑپ ہے قرآن کی آیتوں کو اخذ کرنا, اس کے معنی کو سمجھنا, اس کو لینا ہے نا؟ That's nice. Many of you people, alhamdulillah, and let me mention جو ہے Kitabinda's name here, alhamdulillah, she said, انہوں نے آج اپنے آپ کو ایکسکیوز کیا ہے بیکاز وہ ایک یعنی میڈیکل کے یعنی وہ بیمار ہے تو شاید بھی چیک اپ کروانے گئی ہے, مگر ان کو اتنا افسوس تھا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ باجی آئی ول ٹرائی, جب تک کہ میرا ٹرن نہیں آ جاتا ہے ڈائگنوس کے لیے یا وہ ٹیسٹ کرانے کے لیے, آئی ول ٹرائی ٹو لسن وتھ مائی ایئر فون, آئی ول ٹرائی ٹو لسن وتھ مائی ایئر فون. تو یہ کیا ہے؟ ایکچولی تابندہ کی تڑپ ہے. اور ایسے ہی کتنے آپ میں سے ہیں, لیٹ می ٹیل یو, ایسے کتنے آپ میں سے ہیں, زائدہ اپل, روزینہ ہے, شیما باجی, alhamdulillah she also attends the class on a regular basis. My Khala Jan is there, Yasu Khala is there. Many of the people, many of my coordinators, many of the names I know, تو میں ان کے نام لے رہی ہوں, مگر آپ سب اسٹوڈینٹس جو ریگولر اٹینڈ کرتے ہیں, آپ سب کو یہاں پر کہہ رہی ہوں, جو اٹینڈ کرتے ہیں, کاشفہ آلسو, جو بھی اٹینڈ کرتے ہیں, یس پروین آلسو, یس شبانہ, یس جن کے نام ہے تڑپ ہے. دیکھو سب کام کمپلیٹ کر کے بیٹھنا چاہتے ہو اور اتنا اٹینٹیو رہنا چاہتے ہو, اور آپ کیا چاہتے ہو؟ آپ کیا چاہتے ہو کہ بھائی مجھے کوئی ڈسٹرب بھی نہ کرے. مجھے پڑھانے کے وقت مجھے ایسا لگتا کوئی ڈسٹرب نہ کرے, آپ کو سننے کے وقت ایسا لگتا کیونکہ آپ طالب علم ہے کہ ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے. کوئی جو ہے کوئی دروازے کی گھنٹی بھی بجتی ہوگی نا, کیسا اریٹیشن ہوتا ہے نا, کیسا ڈسٹربنس ہوتا ہے نا, اچھا نہیں لگتا. وہ یہ 4:30 کے بعد آئے, وی ڈونٹ وانٹ اینی بڈی ان آور ہاؤس ایکچولی. اللہ تعالیٰ کوئی انسرٹینٹی بھی نہ دے, اللہ کوئی مصیبت بھی نہ دے, کوئی پریشان. کیوں؟ کیونکہ ہم کو کمپلیٹ جو ہے وہ اٹینشن چاہیے. یس نیمو آپا, یس یہی چاہتی ہوں. جب میں پڑھاؤں نا اور پڑھوں تو میں بھی یہی چاہتی ہوں. That's how, کیوں we are interested. ہم شوقین ہیں, لیکن یہ ان کے لیے جو واقعی شوقین ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہوں گے, I don't want to say, and I don't think میری کلاس میں ہوں گے, of course اگر کوئی ہوں گے بھی تو انہوں نے چھوڑ دیا ہوگا یہ ساری چیزیں, بٹ اسٹل میں ایک جنرل بات کہتی ہوں, جو اٹینٹیو نہیں ہوتے ہو, آپ دیکھیں وہ ایپس کے درمیان جو ہے سوئچ ان اینڈ سوئچ آف کرتے رہتے ہیں, یعنی ایپس میں جمپ مارتے رہتے ہیں ایک سے دوسرے ایپ میں. فار ایگزامپل رائٹ ناؤ آپ زوم میں ہو اور آپ قرآن سن رہے ہو, تو یہ آپ پہ لازم ہے کہ آپ قرآن ہی سنیں, دوسرے ایپ میں جمپ نہ مارے. یہاں پر جو ہے قرآن کی تعظیم کا سوال ہے. You can't do that. When you are here, you should be here. You should try to be attentive. دیکھیے جس کی جو اگر
ایکسکیوز ہے دیٹ از ڈفرینٹ. وہ تو آپ کا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے, لیکن کوئی ڈیلیبریٹلی یہ کام کر رہا ہے دیٹ از ناٹ رائٹ. پھر کیا معلوم ہے اس کا نقصان بھی ہوتا ہے, پھر آپ کچھ سیکھ بھی نہیں پاؤ گے. یو ول ناٹ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اینی تھنگ. اگر آپ واٹس ایپ پہ چیٹنگ کر رہے ہو, دھیان کدھر اور ہے, تو پھر ایسے بندے کو, ایسے اسٹوڈنٹ کو کچھ آتا ابھی نہیں. صحیح کہتی ہوں. دیکھیے جب میں سوال کرتی ہوں آپ سے, تو آپ میں سے کتنے اسٹوڈنٹس ہیں ماشاء اللہ جو مجھے پراپر جواب دیتے ہیں. دیٹ شوز دیٹ دے آر اٹینٹیو when you are responsive. مجھے پتا چلتا ہے you people are attentive. آپ رسپانس دیتے ہو نا کیونکہ آپ کو سمجھ میں بھی آتا ہے. تو یہ آپ کی محنت کی وجہ سے ہے. یہ آپ کی محنت ہے. You are being attentive in class, regular in class. تو آپ کو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گا. پھر آپ کیا ایٹیٹیوڈ آپ کا کلاس میں کیا ہے یہ دیکھیے, بیہیویئر کیا ہے. اللہ نے کہا میں یاد کرا دوں گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا. اللہ بھی ایسے انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کی توفیق اور دیتے ہیں. پتہ ہے انٹرسٹ اور ڈیولپ ہوتا ہے جب بندے میں اللہ انٹرسٹ دیکھتے ہیں, تڑپ دیکھتے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور انٹرسٹ ڈیولپ کرتے, اور توفیق دیتے, اور سکھاتے ہم کو. اب جو کلاس پراپرلی اٹینڈ نہیں کرتے, ریگولر بیسس پہ نہیں آتے, کتنے سورے مس ہو گئے, کتنی آیت مس ہوئی, کیا ان لوگوں کو کبھی ٹینشن ہوا؟ کیا ان کو کبھی ٹینشن ہوا کہ آج میری کتنا امپورٹنٹ سورہ مس ہو گیا, آج میری کتنی امپورٹنٹ آیت تھی؟ دے آر ناٹ بودرڈ کہ چلو جو چیز مل گئی ٹھیک ہے نا, نہیں ملے تو بھی ہمارا دوسرا دنیا کا کام ہے, آج میرا کچھ کام نہیں ہے تو میں کلاس اٹینڈ کر رہی ہوں. پلیز یہ ٹائم پاس کلاس نہیں ہے, یہ ٹائم پاس کلاس نہیں ہے. اس ٹائم کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ یوٹیلائز کر رہے ہیں, یوٹیلائز کر رہے ہیں, اور کل اس کا فائدہ ہوگا آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی ہوگا. دنیا میں بھی اگر کوئی اس کتاب کو اپنا امام بنا لے اور اس کتاب کے حساب سے اپنے زندگی کے فیصلے کرے, تو آپ دیکھو اس کی زندگی جنت ہو جائے گی, اور آخرت میں تو جنت ہے ہی. تو یہ امام ہے, یہ کتاب ہماری امام ہے, تو اس کی بات سننا ہی ہم کو. تو اگر کوئی آیت مس ہو جائے, اگر کوئی سورہ مس ہو جائے تو ٹینشن کی بات ہے, کیونکہ سسٹر پتہ نہیں نا ہماری زندگی کتنی ہے. بعد میں ہم کو اب دیکھیے موقع ملے نہ ملے, یہ 30واں پارہ ہے, مجھے نہیں پتا, مجھے خود کو نہیں پتا ہے کہ میں نیکسٹ کلاس میں 30واں پارہ مکمل کرا سکوں گی یا نہیں. I really don't know. I really don't know. جتنا میں پڑھا سکوں غنیمت جانتی ہوں, جتنا آپ پڑھ سکو غنیمت جانے, الحمدللہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مل گیا, مجھے مل گیا, پتہ نہیں مجھے ملتا کہ نہیں میری زندگی میں. 30th پارہ سوچے ہم پہنچ گئے نہیں یہاں تک کی, تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. تو ٹینشن ہونا چاہیے. اور ویسے بھی قرآن پڑھ کر کے انسان کو قرآن کو بھلا دینا نہیں چاہیے. قرآن پڑھ کر کے ہم کو قرآن کو بھلا دینا نہیں چاہیے. ایک جو ہے روایت میں آتا ہے, دو ایک ضعیف روایت, لیکن اس کا پورا خلاصہ میں کروں گی. وہ ضعیف روایت آپ کو بتا دیتی ہوں, لیکن میں قرآن کے جو نالج جو گین کرتا ہے وہ کتنا فضیلت والا مقام کو پہنچتا ہے, وہ بھی انشاءاللہ آپ کو میں بتا دوں گی. لیکن اگر اس ضعیف روایت کو لئے تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھ کر بھلا دے تو وہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ کوڑی بن کر آئے گا. سو ہم اس کتاب کو بھول بھی نہیں سکتے, یہ بھی یاد رکھنا. اوکے. اور جو ہے دوسرے نریشن, دو اٹس اے ویک نریشن یار, اگر آپ دیکھیں اٹس ریٹن اوور دیر, لیکن جیسے اس کی فضیلت ہے اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہے, تو میں نے اس نریشن کو بھی لے لیا کیونکہ اس میں جو اس کی فضیلت ہے تاکہ میں آپ کو بتا سکوں. I couldn't cut it off. دیکھیے فضیلت اگر مجھے بتانا ہے تو مجھے وہ پہلے جو چیز ضعیف کے بارے میں بات ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی پڑے گی, اور پھر آپ کو میں بتا then forgets it will meet Allah on the day of resurrection as a leper. Hadith stated important. This narration is weak, daif, and in some chain very weak or fabricated. Major scholars such as Imam al-Nawawi, Ibn Hajar
Dababi and Al-Albani stated that there is no authentic hadith establishing that forgetting the Quran cause leprosy or a specific physical punishment. Imam, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बाजी, आपको समझ में आया? लेकिन बाजी। मुझे पूरी बतानी थी ना. हाउ कैन आई कट द थिंग? अगर मैं आपको रेफरेंस बता रही हूँ तो आई कैन नॉट कट द हिस्सा एंड शो यू. तो आई हैव टू क्लियर दिस थिंग कि ये यहाँ पर कुरान की फजीलत, ये जो कुरान याद करते हैं या जो कुरान का इल्म हासिल करते हैं, उनकी फजीलत बताने के लिए मुझे ये भी बताना पड़ा, क्योंकि ये उसके साथ था. तो ये बताया गया है, तो ऐसा कुछ है नहीं. लेकिन देखिए कुरान hadith about a specific punishment for forgetting the Quran. What is authentically established? There are authentic narration that emphasize the virtue of preserving the Quran. प्रिजर्विंग द कुरान का मतलब क्या है? याद रखना, पढ़ना, उसके तर्जुमे को याद रखना, उसकी आयतों को याद रखना. दिस इज कॉल्ड प्रिजर्विंग. ठीक है बाजी, आप पढ़ते जाए, मैं एक्सप्लेन करती जाऊँ. The encouragement of regular revise it, example authentic Bukhari and Muslim. Keep refreshing your knowledge of the Quran, for by the one is whose hand is my soul. It escaped faster than a camel from its rope. This यस. अभी मैं आगे आपको इसको और ज्यादा हल्का करके बताऊंगी. बाकी इसको पहले पूरा पढ़ लीजिए. This shows encouragement was warning, not a declaration of divine punishment. Scholarly clarification. Forgetting the Quran due to negligence is considered blameworthy, but forgetting due to human weakness, age, illness, or lack of ability is not sinful. Islam does not teach that a believer will be punished with disease like leprosy for forgetting memorization. ठीक है, तो अभी आपको पहले ऐसा लगा कि हाँ ये कितना बड़ा, देखिए लेकिन ये कम बड़ा गुनाह नहीं है कि एक इंसान जिसने कुरान को याद किया हो, मेमोराइज किया हो और फिर उसको वो भुला दे, पीछे डाल दे. ये क्या है? यहाँ पर बता दिया गया, फॉरगेटिंग द कुरान ड्यू टू नेग्लिजेंस इज कंसिडर्ड ब्लेमवर्दी. देखिए यहाँ स्टेटमेंट हो चुका है कि अगर आप पढ़ के कुरान भुला दिए उसको आउट ऑफ नेग्लिजेंस, तो ये ब्लेमवर्दी है, ये ब्लेमवर्दी है. बट forgetting it due to human weakness, age, illness or lack of ability is not sinful. यानी उम्र को पहुंच गया है, अब भूल रहा है, तो that is different. Allah knows that. लेकिन अगर आपने नेग्लिजेंस की वजह से उसको जो है भुला दिया तो फिर ब्लेम वर्दी है. और इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ. कैन यू चेंज द रिवायत बाजी? नेक्स्ट जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको बता दूं. और यहाँ वो इट सेज कि कुरान की निगहदाश्त करो. इस हदीस में क्या कहा गया है कि कुरान की निगहदाश्त करो. निगहदाश्त का मतलब क्या है? हिफाजत करो, याद रखने की कोशिश करो, वरना ऊंट की तरह भाग जाएगा. कुरान का जो नॉलेज है ना, कितना फास्ट भागता है पता है? जैसे ऊंट भाग जाता है ना, ऊंट खुला रहे तो क्या होता है? भाग जाएगा. तो देखो ऐसा ही होता है. अगर आपने बहुत दिनों से कुरान को नहीं पढ़ा है तो आप देखो उसका नॉलेज भाग जाता है, वो रहता नहीं है. अगर किसी ने हिफ्ज किया है और वो इनटू प्रैक्टिस नहीं है, उसने वो हिफ्ज किए हुए सूरे अगर वो नमाज में नहीं लाता है प्रैक्टिस में, तो भूल जाता मतलब वो नॉलेज भूल जाता बहुत जल्दी. दुनिया का कोई भी इल्म इतना जल्दी इंसान नहीं भूलता जितना कि कुरान. अगर वो उसको पढ़ के छोड़ दे, इमीडिएटली वो उसको भूल जाता है. जैसे यहाँ पर मिसाल दी गई है, जैसे ऊंट को आप खुला छोड़ो, भाग जाता है. ऐसा कुरान का नॉलेज है. अगर कोई भूल भुला दिया पढ़ के तो वो भाग जाएगा, वो भुला दिया जाएगा, भूल जाएगा. कैन आई हैव द अदर? बाजी इसको पढ़े और फिर नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन इसके बारे में और ज्यादा डेप्थ में. पहले आप ये पढ़ दीजिए. जी बाजी. Chapter 23, the learning of Quran by the heart and reciting of it repeatedly. Narrated Abu Musa radiyallahu ta'ala. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, commit yourself to a Quran, for by him is whose hand is my soul. It is surely more prone to break away than a camel in its bind. Sahih al-Bukhari 5033. तो समझ में आता है कितने जल्दी ये नॉलेज भूल भुला जाएगा इंसान. जो दूसरा है उसमें पूरा इंटायर एक्सप्लेनेशन है बाजी.
وہ بھی لگا دیجیے پلیز. یہ ورچوز آف قرآن اور جو انسان یہ والا, اچھا ڈائریکٹ آیت ہے کیا اس میں؟ باجی آیت نمبر 7 ہے. نہیں ایکسپلینیشن نہیں باجی. اچھا ٹھیک ہے, تو پھر شاید میں نے ان کو نہیں دی ہوں گی یا وہ بھول گئے ہیں. ایک اور ڈیٹیل ایکسپلینیشن تھا, وہ انشاءاللہ ہم بعد میں بات کریں گے کہ اگر ایک انسان قرآن کی نگہداشتی نہیں کر سکا, اس کی حفاظت نہیں کر سکا, تو وہ اس کو اس طرح بلا دے گا جیسے کہ وہ اونٹ ہے نا, کھلا چھوڑ دیا گیا تو وہ کیسا بھاگ جاتا ہے, ویسے قرآن کا نالج جو ہے وہ بھول جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہو, یا ہم چاہتے ہیں, اور میں نے آپ کو بتا بھی دیا اٹس بلیم وردی, کہ اگر صرف نیگلیجنس کی وجہ سے کوئی یہ بھول رہا ہے تو اٹس بلیم وردی, یعنی پھر اس کی پکڑ ہے, صرف نیگلیجنس. لیکن ہیومن ویکنیسز ہے, یادداشت کا پرابلم ہے, کوئی دوسری چیز ہے, then that is different thing. Okay, تو یہاں پر اب اس آیت کو 6 نمبر کی آیت میں ہم نے کیا دیکھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا ہے کہ دیکھو وہی آتی ہے, جبرائیل لے کر آتے ہیں, آپ ان کے پیچھے جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش نہ کرو. تو نکریو کا فلا تنسا, ہم کیا کریں گے, ان قریب ہم آپ کو یعنی اللہ آپ کو پڑھا دیں گے, پھر نہیں آپ اس کو بھولو گے. یو ول ناٹ forget anything. تو کیا کریں, ہیسٹ میں نہ رہیں. 7ویں نمبر کی آیت is connected to the 6 نمبر کی آیت, اور یہاں کیا کہا گیا, اللہ کیا ایکسپٹ, یعنی یہاں ایکسیپشن ہے, ایک ایکسیپشنل کیس ہے, یہاں پر ایک بات بتائی جا رہی ہے, اللہ سوائے ما جو شاء اللہ, جو اللہ چاہے, جو اللہ چاہے. تو یعنی کیا کہا گیا ہے, پیچھے کیا بات ہوئی تھی کہ ہم آپ کو یاد رکھائیں گے, ڈونٹ وری ہے نبی, تم کچھ نہیں بھولو گے, لیکن اگر اس کو آپ ساتھ میں لے لیں تو اٹ سیز الا ماشاء اللہ, سوائے جو اللہ چاہے وہ تمہارے ذہن اور دل سے مٹا دیا جائے. سوائے جو اللہ چاہے تمہارے دماغ اور تمہارے دل سے مٹا دیا جائے گا. اب یہاں پر یہ جو تمہارے دل اور دماغ سے مٹا دیا جائے گا, کوئی مجھے بتائے گا اس کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ یعنی ایکسپٹ جو اللہ چاہے مینس جو اللہ نسخ کر دے, اور پیچھے ہم نسخ کی مثالیں پڑھ چکے ہیں, قرآن میں بہت ساری چیزیں نسخ کی, کینسلڈ ہے نا, ہم پڑھ چکے ہیں نا قرآن میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کتنی آیتیں قرآن میں سے منسوخ کر دی ہیں. تو یا نبی کریم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے کو پورا قرآن یاد کرا دیں گے اور تم بھولو گے بھی نہیں, پر جو اللہ ماشاء اللہ, سوائے جو اللہ کینسل کروا دے, سوائے اللہ جو نسخ کر دے, یہ یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے. یعنی if Allah wants to cancel certain Quranic ayat, then یعنی کچھ آیت اللہ قرآن میں منسوخ کرنا چاہے تو وہ ڈفرنٹ بات ہے, پھر وہ بلا دیں گے. آپ سمجھ میں آ رہی بات, پھر وہ آپ کو بلا دیں گے, اس کو بھلا دیا جائے گا. تو آپ کو بھی بھلوا دیں گے دیٹ کینسلڈ آیت. نسخ کا طریقہ آپ سب کو پتا ہے نا, ایگزامپل قرآن میں ہے, ایک حکم آیا تھوڑی دیر کے لیے آیا, اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کینسل کر دیا, منسوخ کر دیا. ہے یہ آیت قرآن میں کیا کیا جاتا تھا ایسا؟ اس وقت اس آیت کو نبی اینڈ مسلمانوں کو بھی بالکل بھلا دیا جاتا تھا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اور دماغ سے ہی وہ آیت ہٹا دی جاتی تھی. کینسلڈ آیت, منسوخ آیت نبی کے دل اور دماغ سے ہٹا دی جاتی. تو اب اس کو پیچھے سے آپ دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سنقرئک فلا تنسا, آیت نمبر 6 میں کہ ان قریب ہم آپ کو پڑھا دیں گے نبی, فلا تنسا, پھر آپ اس کو بھولو گے نہیں, یعنی قرآن کو اسی لیے آپ ویسٹ نہ کریں. الا سوائے ماشاء اللہ, جو چاہے اللہ, یعنی نسخ کرا دے تو وہ مٹا دیں گے, وہ قرآن سے بھی مٹا دیں گے, وہ آپ کے دل اور دماغ سے بھی مٹا دیں گے. سمجھ میں آ رہی بات, جو اللہ چاہے وہ مٹ جائے گا, باقی سب یاد رہے گا, ڈونٹ وری. تو ایک حکم آیا تھا تھوڑی دیر کے لیے قرآن میں, اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کینسل جو ہے وہ کرا دیا, منسوخ. اس آیت کو نبی اور پھر مسلمانوں کو بھی بالکل بھلا دیا اللہ نے. اس کا ذکر قرآن میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں, کس کو یاد ہے؟ نسخ کے آرڈر کے بارے میں قرآن کے کون سے سورے میں ہم بات کر چکے ہیں؟ نسخ کا آرڈر سورہ بقرہ میں. یہ آیت ایز اے ریفرنس آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. یس سارا باجی بالکل صحیح, نسخ کے بارے میں جو سورہ بقرہ میں آیت ہے وہ لگائے ایز اے ریفرنس. 7 نمبر کی آیت پہ ایک ریفرنس ہے. یس
देखिए सूरह बकरा 106 and what does it say? मा नंसख मिन आयातिन औ नुनसीहा। यहाँ पर हो गई बात, यहाँ पर क्या है इसका मतलब? माँ जो भी नंसख हम मंसूख करते हैं, मिन आयतिन कोई आयत, औ या नुनसीहा हम भुला देते हैं उसे, नाती हम ले आते हैं बिखैरिन बेहतर मिनहा उससे। अल्लाह ने कहा कि जो हम कैंसिल करते हैं ना आयत, तो उसकी जगह पे अच्छी आयत लाते हैं, बेटर वर्जन, बेटर चीज जो तुम्हारे लिए फायदे की है, हम वो लाते हैं। अब यानी कुछ चीज ऑलरेडी पहले हुक्म था कुरान में, वही उतरी थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, वो एक वक्त तक का ऑर्डर था, हालात वैसे होंगे, लेकिन फिर बाद में अल्लाह सुभान व ताला ने उस आयत को जो है वहां से क्या करवा दिया? मंसूख करा दिया। बाज वक्त है ना, कोई कोई तो तिलावत भी हटा दी गई, लेकिन कुछ की तिलावत बाकी है, पर ऑर्डर जो है हुक्म वो कैंसिल करवा दिया। ऐसे भी हमको पता चलता है, ऐसे भी हमको पता चलता है। ओके, देखिए ये सारा वो जो तुम आयत कह रही हो ना, वो ग्रेजुअली आया है, यानी उस आयत में थोड़े थोड़े चेंजेस करके, क्योंकि वो शराब का ऑर्डर है ना, तो इकट्ठा नहीं दे सकते ना, क्योंकि नशा की चीज है, तो इंसान इकट्ठा नहीं छोड़ सकता, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको बैंड करवाया गया। दैट इज समथिंग लिटिल डिफरेंट फ्रॉम दिस व्हाट आई एम टॉकिंग राइट नाउ। आई एम टॉकिंग अबाउट द कैंसिल्ड वाली आयत। कैंसिल्ड वाली आयत, कुछ आयतें कुरान में ऐसी थी जो टोटली कैंसिल्ड हो गई और उसकी तिलावत भी मंसूख कर दी गई, तिलावत भी मंसूख कर दी गई, ठीक है, टोटली कैंसिल, तिलावत भी कैंसिल। हाँ, कुछ आयतें कुरान में ऐसी है जिसका हुक्म पर अमल करना जो है कैंसिल कर दिया गया, मगर उसकी तिलावत बाकी है। कुछ ऐसी भी है कि तिलावत में आप उसको पढ़ते हो, तिलावत में आप उसको पढ़ते हो, लेकिन वो हुक्म बाकी नहीं है, वो हुक्म बाकी नहीं है। कोई मुझे उसकी मिसाल दे सकता है? लेट्स सी, कोई है जो मुझे मिसाल दे सकता है? कौन सी आयत की? मैं उस आयत की कह रही हूं, नॉट दिस ताबिंदा, वो तो तिलावत बाकी है उसकी, और वो जो है कि उसका हुक्म भी बाकी है, दोनों, तिलावत भी बाकी है, हुक्म भी बाकी है। एक आयत है कुरान में, और इनिशियल सूरों में ही है, सूरह बकरा में। एक और हिंट मैं आपको दे रही हूँ कि अल्लाह सुभान व ताला ने उस आयत को सूरह बकरा में तिलावत के लिए बाकी रखा है, मगर ऑर्डर, उस हुक्म पे अमल करना, वो कैंसिल करवा दिया गया। नहीं, चलिए मैं आपको बताती हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वी आर ऑल इनटू अ लर्निंग प्रोसेस, ऑफ कोर्स, है ना। तो देखिए सूरह बकरा में रमजान के मुतालिक जो आयतें थी, उसके अंदर जब मुसलमानों को पर रमजान के रोजे फर्ज हुए, जब उन पे रमजान के रोजे फर्ज हुए, तो उनको इनकरेज और मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि सब नहीं रख पा रहे थे, तो उनको इनकरेज और मोटिवेट करने के लिए कहा कि तुम रखो रोजे। लेकिन वो जब नहीं रख पा रहे थे, तो उनको क्या कहा कि अच्छा, जो नहीं रख सकते हैं तो वो क्या करें? वो फिदिया दे दें। दैट इज एकदम इनिशियल मौके पे कहा गया था कि वो फिदिया दे दें। लेकिन बाद में अगर आप आयत के नीचे दूसरी आयत को पढ़े, तो कहा कि अब जो हट्टा खट्टा तंदुरुस्त इंसान है, उसके लिए रोजा ही रखना है। पहले उनको छूट दी गई थी, यानी अगर इंसान बीमार नहीं भी है, कोई उजर नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है, तो कहा गया अच्छा रोजे नहीं रखते तो चलो फिदिया दे दो। लेकिन बाद में एक आयत उतरी जिसने बता दिया कि तुम्हारे लिए रोजा रखना ही बेहतर है, तुम्हारे लिए रोजा रखना ही बेहतर है। यहाँ पर हमको मिसाल मिलती है कि अब पहले कहा गया था फिदिया दे दो, अगर हट्टा खट्टा भी रोजा नहीं रखता है तो उसको कहा कि चलो नहीं रखते हो, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में जो है लागू किया गया था ना कि सब पे रोजे फर्ज हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनिशियल स्टेजेस में अगर आप कोई रूल्स आप लगाओगे तो हो सकता है कि कुछ लोग फॉलो ना करें और फिर गुनाह में जो है वो पड़ जाए, है ना, गुनाह होगा ना, अगर कोई अल्लाह के रूल को फॉलो नहीं करेगा तो गुनाह होगा। तो उनके लिए आसानी करने के लिए कहा कि अगर तुम पूरे रोजे नहीं रख सकते तो तुम क्या करो, ठीक है फिदिया दे दो। मगर लेटर ऑन जब लोग जम गए, दीन पुख्ता हो गया, ठीक है, जो कच्चे पक्के मुसलमान थे उनको ये ऑर्डर मिला, बाद में जब वो पक्के हो गए तो उनको क्या कहा कुछ साल के बाद, अब वो चेंज हो जाएगा, मंसूख। तिलावत बाकी है कुरान में सूरह बकरा में वो आयत, राइट नाउ मेरे पास आपको देने के लिए आयत नहीं है,
لیکن جو ہے ایز اے ریفرنس، لیکن وہ آیت باقی ہے، اس کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، اس کی تلاوت بھی ہوتی ہے، مگر اس کا آرڈر جو ہے کیا ہو گیا ہے، منسوخ ہو گیا کہ نہیں اب کوئی ہٹا کھٹا جو ہے وہ فدیے دے کر اپنی جان نہیں بچائے گا، مگر رمضان کے مہینے میں وہ روزہ ہی رکھے گا. بیماروں کے لیے ہے، بیماروں کے لیے وہ جو بھی فدیہ ہے بعد میں رکھو، وہ ساری چیزیں ہیں، پر ہٹا کھٹا تندرست انسان جس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے اب اس کے لیے روزہ رکھنا ہی لازم ہے. تو کیا ہو گیا، کیا ہوا، بہتر آ گئی، بہتر آیت اللہ نے لے آئے. تو ایسے ہی ہوتا تھا نس کا آرڈر کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک آیت رہتی تھی ایک وقت کے لیے، پھر اس کو ہٹا کر کے اس کی جگہ پر بہتر آیت لے آتے تھے. پھر کبھی کبھی جو ہے کہ اس کا عمل کرنا جو ہے منسوخ کر دیا جاتا مگر اس کی تلاوت پینڈنگ رہتی، اور کبھی کبھی تلاوت اور عمل دونوں جو ہے وہ کیا کر دیا جاتا، منسوخ، دونوں جو ہے وہ کینسل کر دیا جاتا. تو یہ سورہ بقرہ کی یہ آیت 106 ہم کو بتاتی ہے مَا نَنسَخْ مِنْ آیَاتٍ، نہیں ہم کینسل کرتے من آیاتٍ، جو ہم کینسل کرتے آیات میں سے، بلکہ ہم لاتے ہیں اس سے بہتر، او یا مثلہا، یا اسی کی طرح جو ہے وہ رول ہے. اور اللہ ایسے کر سکتے ہیں نا، کیونکہ بعض وقت جب ہم یہ سنتے ہیں کہ اللہ نے بعد میں قرآن میں ایک جو ہے کہ وہی اتار کے آیت اتار کے بعد میں کینسل کر دی، تو ہمارے دماغ میں کیا خیال آتا ہے کہ اللہ کو فیوچر نہیں پتا تھا کیا اللہ کو فیوچر نہیں پتا تھا جو پہلے ایک آیت دی اور بعد میں جو ہے کہ اس آیت کو کینسل کر دیا گیا. یس اٹس 183 184. کین یو شو می دیٹ پلیز؟ Can you show me باجی, is it possible for you to show the ayat? سمینا باجی نے نکالے ہیں, it's آیت نمبر 183 سورہ بقرہ and جی باجی give me 1 minute, I'll just show you. ٹھیک ہے, مگر میں آگے پڑھا دیتی ہوں, اینڈ میں بھی اپن بتا سکتے ہیں اس آیت کو, نو پرابلم. لیٹ اس کنٹینیو سبق, in the end you can show that. تو یہاں میں نے آپ کو مثال دے دیا. Have you read the آیت باجی سمینا؟ That's right, جو میں نے آپ کو بتایا 183 184 میں it says the same thing, کہ بعد میں سب سے کہا گیا کہ روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر کہ تم جانو اس بات. باجی just hold on, I'll just confirm. Yes باجی 184, I have also searched. ہاں اسکا باجی نے بھی وہی بولا ہے مجھے بھی. میں ایک آپ لیٹر آن کو ڈال دینا لیٹر آن. ابھی میں اس کو کنٹینیو کرتی ہوں. تو نسک کی مثالیں ہیں قرآن میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک پرٹیکولر آیت کو ایک پرٹیکولر پیریڈ تک کے رکھتے تھے کیونکہ اس کی وہاں پر ضرورت رہتی تھی, اور بعد میں جو ہے اس کو منسوخ کر دیتے, نبی کو بلا دیتے, مسلمانوں کو بلا دیتے, اور قرآن سے اس کو جو ہے منسوخ کر دیا جاتا. اس کی تلاوت بھی جو ہے باقی نہیں رہتی, مگر کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کی تلاوت تو باقی رہ گئی ہے مگر آرڈر منسوخ کر دیا گیا. تو اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اب آپ پیچھے سے دیکھیے, ہم نے جہاں سے سٹارٹ کیے تھے, سنقرئک فلا تنسا, کہ ان قریب ہم آپ کو نبی پڑھا دیں گے پھر آپ نہیں بھولو گے, الا ماشاء اللہ, سوائے جو اللہ چاہے وہ منسوخ کر دیا جائے گا, آپ کو بھلا دیا جائے گا. سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ ابھی آپ کو سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ جو اللہ چاہیں گے وہ آپ کے دل سے ہٹا دیں گے. اگر ہم کینسل کریں کوئی آیت تو ہم لاتے اس سے بہتر, یعنی ایک وقت تک ایک حکم رہا پھر کینسل آرڈر آیا, آیت کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی, اس کو ذہن سے بھی اٹھا لیا گیا, منسوخ کر دیا گیا. اچھا, اس پر لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کو فیوچر نہیں پتا تھا, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آیت لائی اور پھر اس کو منسوخ کر کے دوسری آیت لے آئی, تو اس وقت کے لیے وہ آرڈر ضروری تھا, بعد میں اس کی ضرورت نہیں. وہ چلا گیا, وہ کینسلڈ ہو گیا, اس میں کیا پرابلم ہے؟ اور اگر آپ اس آیت میں ریفرنس والی آیت دکھائیے باجی, وہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 بتائیے, what does it say؟ ابھی ریفرنس والی change the slide and what does it say؟ کسی کو حق ہے کہ وہ کسی کو پوچھے, کسی کو حق ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پوچھے کہ بھائی تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے ہی آیت لائے تھے اور ابھی تم نے دوسرے کیوں لائے, اس کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ ریپلیس کر کے دوسری آیت کیوں لائے؟ کسی کو حق ہے اللہ سے سوال کرنے کا؟ اللہ کہہ رہے علم, کیا علم نہیں, تعلم تم جانتے, ان اللہ بے شک اللہ اللہ اوپر کل شیء قدیر, ہر ایک چیز کے قدرت رکھتا ہے. وہ قدرت رکھتا ہے کیا کہ وہ چینج کر دے؟ بھائی کتاب اس کی ہے, دنیا اس کی ہے, مخلوق اس کی ہے, سب کچھ اس کا ہے, وہ جو چاہے کرے. وہ ایک وقت تک کے ایک آرڈر دے, ایک وقت تک کے ایک وحی بھیجے, پھر وہ وحی کو کینسل کر کے منسوخ کر کے اس کی جگہ پہ دوسری آیت لائے جو اس کو ریپلیس کرتی ہو پہلی والی کو, اس سے بہتر لائے, بخیر منہا او مثلہا, یا اس جیسی لائے. کسی کو حق ہے کہ کوئی کوشچن کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ نے پریزنٹ میں ایک آیت بھیجے, ایک عرصے تک چلتی رہی, پھر اب آپ نے اس کو چینج کر کے دوسری آیت
آپ کو فیوچر نہیں پتا تھا؟ نعوذ باللہ، اللہ کو سب پتا ہے. اللہ کو پتا ہے کہ وہ آیت ابھی کے دور کے لیے سوٹیبل ہے، مگر لیٹر نہیں. لیٹر کے لیے اب وہ آیت سوٹیبل نہیں رہے گی نہ، اس کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ایک مثال میں آپ کو دیتی ہوں. اگر آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کی شریعت میں بھائی اور بہن کا نکاح تھا، کریکٹ؟ وہ ان کی شریعت تھی. اور ہم پڑھ رہے ہیں سورہ مائدہ، سنڈے کی بیچ میں ہم نے آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ سٹارٹ کر دیا ہے، اور اس میں میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ وہاں پیدائش کے طریقہ کیا تھا کہ ایک لڑکا ایک لڑکی ساتھ میں پیدا ہوتے تھے اور وہ بھائی بہن ہوتے تھے. ان کی شریعت تھی، ان دونوں کا نکاح نہیں ہوتا تھا. لیکن جو دوسرا سیٹ آتا تھا بھائی بہن کا تو پھر وہ کراس نکاح کر لیتے تھے. دوسرے وہ شریعت تھی. تو اب وہ دوسرا سیٹ بھی تو بھائی بہن ہی ہے نا، مگر دوسرا بھی تو بھائی بہن ہی ہے کہ نہیں؟ آدم علیہ السلام کی تو اولاد ہے نا، کریکٹ؟ لیکن اب نہیں ہوتا ہے یہ. کیا آج کے زمانے میں بھائی بہن کی جو ہے شادی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. کیوں؟ اس کی ضرورت نہیں ہے. اب اتنا جو ہے قبیلہ بڑھ گیا، اتنا پاپولیشن ہو گیا. یہ اس وقت کی ضرورت تھی جہاں پر اتنا پاپولیشن بڑا نہیں تھا. سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ آدم علیہ السلام کے زمانے کی شریعت تھی، وہ اس وقت کا آرڈر تھا وہ شریعت کا. لیکن آج اس شریعت کو یہاں ہمارے ساتھ امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ کیونکہ اب جو ہے کیا ہے، ہم کو کیا کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے باہر کریں. بھائی بہن سے کیوں کریں گے؟ باہر اتنا پاپولیشن ہو گیا، باہر جا کے نکاح کریں. یہ رسول اللہ کی شریعت ہے. اب وہ پہلا والا آرڈر نو مور ریکوائرڈ. ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ؟ اب یہ سب کے سیٹ الگ ہوگی برابر. تو اب وہ پہلے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹر آپشن اویلیبل ہے تو اس کو اویل کریں. سمجھ میں آ گئی؟ تو کبھی بھی شک نہیں کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آیت دی پھر اس کو کینسل کر کے دوسری آیت کو کیوں لایا، کہ اللہ کو آگے کا پتہ نہیں تھا؟ اللہ کو سب پتہ ہے، مگر ہم کوئی بھی کوشچن نہیں کر سکتا. اللہ جانتا ہے، اس کا علم ہم سے زیادہ ہے کہ ایک وقت تک کہ اس چیز کی ضرورت ہے، بعد میں اس چیز کی ضرورت نہیں رہے گی. نہیں رہے گی. علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور ویسے بھی آپ سوال نہیں کر سکتے ہو کیونکہ اللہ ہر ایک چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے. اور اس کی مرضی ایسی نہیں ہے، حکمت پر بیسڈ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ از ویری وائز، فل آف وزڈم. اس کو معلوم ہے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں. سر یہاں پر کیا کہا گیا کہ انہو الا ماشاء اللہ، سوائے جو اللہ چاہے. یہاں پر ہماری بات جو ہے وہ پکی ہو گئی. ٹھیک ہے، تو الا ماشاء اللہ. ابھی نیکسٹ اس آیت کو کنٹینیو رکھتے ہیں، ہم آگے بڑھاتے ہیں. انہو، اس آیت کو کمپلیٹ کر لیتے کیونکہ یہاں پر آیت جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. انہو، بے شک وہ، یعلم، وہ جانتا ہے، الجہرا، ظاہر، وما، اور جو یخفا، جو چھپا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ظاہر اور باطن کا جاننے والا. ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھتے ہیں. اللہ جانتے ہیں جو آپ اکیلے میں پڑھتے ہو، جو آپ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پڑھتے ہو. یہ مانا ہے یہاں پر اکیلے میں پڑھتے یعنی کیا؟ جو تم آپ اکیلے میں پڑھتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور جو تم جو ہے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پڑھتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے. جو زور سے پڑھنا قرآن کو اللہ جانتا ہے، جو زور سے پڑھتا ہے. دیکھو کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ زور زور سے قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی اللہ جانتا ہے. اچھا کچھ لوگ جو ہے دھیمے سلو پڑھتے ہیں تو اللہ وہ بھی جانتا ہے. لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی، دیکھیے کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ منہ بند کر کے قرآن پڑھتے ہیں. سن رہے ہیں؟ بہت بڑی مسٹیک ہے جو میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہتی ہوں. کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ منہ بند کر کے قرآن پڑھتے ہیں. مت کریں ایسا. ایٹ لیسٹ جب آپ تلاوت کریں تو اتنی آواز نکلے کہ آپ کے کان سن سکے. بتائیے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیوں میں کہہ رہی ہوں کہ آپ جب بھی قرآن کی تلاوت کریں تو اتنا سمجھو، کم سے کم اتنا یعنی دھیمے رکھیں یا اتنا والیوم رکھیں کہ آپ کو جو ہے آپ کے کان جو ہے کہ ورڈز سنیں. کیوں؟ کیونکہ اس سے آپ کی تلاوت کلیئر ہوگی، آپ کے لفظ منہ سے نکلیں گے، آپ کے قرآن جو ہے قرآن کے ورڈ جو ہے آپ کے کان سنیں گے تو آپ کی مسٹیکس کلیئر ہوگی، اور پھر جو ہے کہ تلاوت صحیح ہوگی، صاف ہوگی، آپ کو غلطیاں سمجھ میں آئے گی، اور لفظ جب نکلیں گے تو پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا. پھر کلیئر پڑھو گے، کلیئر پڑھو گے. سمجھ میں آئی بات؟ جیسا
اگر کوئی انسان منہ میں اس آیت کو پڑھے تو آپ دیکھیے نا, خود ہی دیکھ لیجیے نا. اور ویسے بھی میرے سمجھ میں نہیں آتا انسان منہ بند کر کے کیسے پڑھ سکتا ہے. میں تو نماز میں بھی آپ دیکھیں تھوڑا تو بھی جو ہے منہ چلنا چاہیے, حرکت دینا چاہیے, زبان کو حرکت ہونا چاہیے, لفظ نکلنے چاہیے, کان جو ہے اس کو سننا چاہیے تھوڑا تو بھی کم سے کم. خارج کے ساتھ یس obviously پھر آپ کی جو ہے کہ وہ تلاوت بھی جو ہے وہ درست ہوگی, آپ کے کان سن لیں گے. لیکن ایک دم منہ بند کر کے تو نہیں پڑھا جا سکتا ہے کوئی یہاں پر جو منہ بند کر کے جو ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے. دیکھو اٹس ناٹ پاسبل. ہاں گھبراہٹ فیلنگ ہوگی. دیکھو آپ خود ٹرائی کر کے دیکھ لو کہ اگر آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور آپ منہ بند کر کے, گھبراہٹ فیلنگ ہوگی. آپ قرآن بھی پڑھتے ہو تو کچھ لوگ کہتے ہیں نا نہیں ہم دل میں پڑھتے ہیں, نہیں, تھوڑا تو بھی حرکت دو اپنی زبان کو, تھوڑا تو بھی حرکت دو. اگر ورڈز نہیں نکالتے ہو تو زبان کو حرکت دو, اور پھر آپ دیکھیں کہ اٹ میکس اے لاٹ آف ڈفرنس, آپ کی تلاوت صاف ہو جائے گی. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ انہو بے شک وہ یعنی اللہ یعلم وہ جانتا ہے, الجہرا جو ظاہر ہے, وما چھپا جو بھی, جو زور زور سے پڑھتا ہے اس کے بارے میں بھی جانتا ہے, جو دھیما دھیما آہستہ آہستہ پڑھتا ہے اس کے بارے میں بھی. ہاں سو اللہ نے اپنا علم کی بات کی ہے کہ اللہ کو سب پتا ہے. بتا دیا اللہ نے. جن کو یہ پرابلم ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرٹن آیت کو کیوں منسوخ کر دیا یا کینسل کر دیا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں کلیئر بات بتا دی, اللہ سب جانتا ہے, سب کچھ جانتا ہے, تم کو کچھ بھی نہیں معلوم, تو تم بیچ میں بولنا نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں پر ہے کہ جبریل جب تم کو پڑھاتے ہیں تو تم جبریل کے ساتھ میں زور زور سے پڑھتے ہو, وہ بھی اللہ جانتے, اور تم اکیلے میں دھیمے دھیمے پڑھتے ہو, وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں. تو یہ ہو گئی آپ کی آیت نمبر 7 کمپلیٹ ہو گئی یہاں تک کے. آیت نمبر 8 لیتے ہیں. وہ نُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. This is a beautiful آیت. آیت نمبر 8. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. دیکھیں کتنی بیوٹیفل ہے. And we will ease you towards ease. اس کا مطلب کیا ہے؟ نُيَسِّرُكَ اے نبی, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کہا جا رہا ہے, اے نبی کر دیں گے آپ کے لیے آسان. لِلْيُسْرَى آسانی کے لیے. یعنی یہ قرآن, ایکچولی قرآن پہلے بھی آپ کے لیے ڈیفیکلٹ نہیں ہے, مگر ہم آسان کریں گے. اور کیا آسانی کے لیے, آپ دیکھیے یہ اس کو تھوڑا سا میں الیبریٹ کرتی ہوں. کیا کہا؟ آسان کر دیں گے. قرآن پہلے بھی ڈیفیکلٹ نہیں تھا, لیکن آسانی کے لیے اللہ آسانی کریں گے. آسانی کے لیے اللہ آسانی کریں گے. ایک کام یعنی جو پہلے ہی آسان ہے اس کو اور آسان کر دیں گے. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى and we will ease you towards ease. جو آلریڈی کام آسان ہے اس کو اور آسان کر دیں گے. سو کیا آسان کر دیں گے؟ آسانی کے لیے اللہ آسانی کریں گے. جو چیز پہلے بھی آسانی ہے اس کو اور آسان کریں گے. یہ نبی کے لیے گڈ نیوز ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ نبی کے لیے گڈ نیوز ہے. ڈونٹ وری, کیونکہ وہ جلدی جلدی اخذ کرتے تھے نا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ میں کہ کچھ چھٹ نہ جائے, کچھ رہ نہ جائے باقی, ہے نا, اخذ کرنے سے. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو گڈ نیوز دے رہے کہ آسانی کے لیے آسانی کریں گے. جو چیز پہلے بھی آسان ہے اس کی اور آسانی کریں گے. نبی کے لیے گڈ نیوز ہے. وہی آسان کر دیں گے, یعنی قرآن کا سننا آسان کر دیں گے, سمجھنا اور یاد کرنا آسان کر دیں گے. دوسرا معنی عمل کرنا آسان کر دیں گے. یہ قرآن پر تمہارا عمل کرنا آسان کر دیں گے. تیسرا جنت بھی آسان کر دیں گے. چوتھا سارے مطلب یہاں اس کے یہ ہے کہ جنت میں لے جانے والے کام آسان کر دیں گے. سب آسان کر دیں گے. اللہ ہی آسان کر سکتے ہیں. کوئی کر سکتا ہے کام کو آسان؟ کوئی کر سکتا ہے کام کو آسان؟ اللہ ہی آسانی پیدا کر دیں گے. ہر کام میں اللہ آسانی پیدا کرتے ہیں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث دی تھی, لگائیے پلیز. حدیث کا مفہوم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی نے کہا تھا میں جس شریعت کے ساتھ بھیجا گیا ہوں وہ آسان ہے اور قابل عمل ہے. پڑھیے باجی. باجی I was sent with the upright
tolerant, easy religion. Musnad Ahmad reported transmitted on the Hadith number approximately 1700-591. In some edition graded Hasan to Sahih by scholars. आई होप आप लोग सब कॉन्टेक्स्ट को चिटके हुए हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये सब एड्रेस किया जा रहा है आयत नंबर 5-6 से, करेक्ट? और उनको कहा जा रहा है कि जबरील अमीन जब आए तो तुम वही अखज़ करने में जल्दबाजी नहीं करो, अल्लाह तुमको सिखा देंगे और तुम भूलोगे भी नहीं, सिवाय वो जो अल्लाह तुमको भुला देना चाहे उसके। और फिर अल्लाह जानता है जो जाहिर है और छुपा है, तो उसने क्यों भुला दिया। तुम जोर से पढ़ते हो वो भी अल्लाह जानता है, तुम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हो वो भी अल्लाह जानता है, तुम जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ पढ़ते हो वो भी अल्लाह जानता है, तुम अकेले में पढ़ते हो वो भी अल्लाह जानता है। और जब तुम ये काम करोगे ना, ये वही अखज़ करने का, ये कुरान पढ़ने पढ़ाने का, ये सीखने का, ये याद करने का, तो अल्लाह सुभान व तआला अपने नबी को गुड न्यूज दे रहे हैं कि नुयस्सिरुका लिल युस्रा, ए नबी कर देंगे आपके लिए आसान, आसानी के लिए और आसान, डरना नहीं, आसान कर देंगे ये तुम्हारे लिए। तो सही बात है, सही मैं बोलती हूँ। पहले देखिए हमको कोई भी चीज बहुत डिफिकल्ट लगती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते, चलिए हमारी क्लास को ही ले लेते, जो लोग बराबर से आते हैं चलो उनके लिए तो आसान है, वो पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं। बहुत सारे लोग हमारे जो नए स्टूडेंट है ना, कभी वो फर्स्ट टाइम आते हैं तो वो ये सोचते हैं कि ये लोग 30वें पारे तक पहुंच गए, इनको समझ में आ रही है ये बात, हाँ इनको समझ में आ रही है बात, हमारे लिए तो बहुत डिफिकल्ट होगी, हाँ हमारे लिए तो ये बहुत डिफिकल्ट होगी, तो हम कैसे सीखेंगे। तो सिस्टर्स, अल्लाह पहले आप कोशिश तो करो, आप अटेंड करने की कोशिश तो करो। हो सकता है कि एक दो जो है कि क्लासेस आपको डिफिकल्ट लगे, अरबिक टेक्स्ट के लिए आपको डिफिकल्ट लगे, मगर जैसे ग्रेजुअली आप इंटरेस्ट शो करोगे, आप मेहनत करोगे, आप थोड़ी तकलीफ जो है उठाओगे, तो ऑटोमेटिकली अल्लाह आसान कर देगा। युनिस्सिरुका लिल युस्रा, वो खुद ही आसानी पैदा कर देगा, वो खुद ही आसानी से सिखा देगा। फिर आप सोचेंगे एक वक्त ये भी था कि सही में मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्या पता नहीं कि मैं कभी इसके तर्जुमे को अखज़ कर पाऊंगी, कभी मैं कुरान को जो है माने समझ पाऊंगी, या कभी मैं समझ भी पाऊंगी। बट आप देखो, जब आप मेहनत करने लगे, आपने सीखने की कोशिश की, अब आपके लिए आसानी नहीं हो गई। एक जमाना ये भी था सिस्टर्स कि आपको पहले पहले कुछ हफ्ते डिफिकल्ट लगता होगा चीज, मगर आज आपके लिए बहुत स्विफ्ट हो गया, बहुत आसानी। और मैं जो अरबिक के लफ्ज भी बोलती होंगी वो भी आपको समझ में आने लग गए होंगे। और इतना ही नहीं, जो आप अपनी पर्सनल तिलावत भी करते होंगे, तो उसमें भी आपको ट्रांसलेशन और जो है उसके कनेक्टेड अगर मैंने कोई इंटरप्रिटेशन या तफसीर बताई है तो वो भी आपको समझ में आने लगा होगा। कैसा हो गया ये इतना आसान। नुयस्सिरुका लिल युस्रा, अल्लाह ने आसानी कर दी। आज भी वो काम वैसे ही है, देखिए जैसे मैं पहले पढ़ा रही थी वैसे ही पढ़ा रही हूँ, आज भी अगर आप देखें वैसा ही है। तो फिर क्या हो गया, जो पहले मुझे समझ नहीं आता था और आज मुझे समझ में आने लग गया, तो वो ये है कि नुयस्सिरुका लिल युस्रा, अल्लाह ने अब आसानी कर दी। क्यों? क्योंकि मेरा बंदे की तड़प देखता है अल्लाह, कोशिश देखता है, वो बराबर अटेंड कर रहा है क्लासेस को, तो अल्लाह सुभान व तआला उसके लिए चीजों को आसान करता चला जाता है। पहले एक क्लास अटेंड करना हमको डिफिकल्ट लगता था, आज मैं 4 क्लासेस अटेंड कर रही हूँ। आप सोचिए, अपने लिए सोचिए आप, मुझे आसान लग रहा है, काम तो वही है, अल्लाह अकबर, काम तो वही है। पहले एक क्लास अटेंड करने को डिफिकल्ट लगता था, आज 4 आसानी से कर रही हूँ। कैसे कर रही हूँ मैं? हाउ इज इट पॉसिबल? दैट इज बिकॉज नुयस्सिरुका लिल युस्रा, अल्लाह हैज मेड इजी फॉर यू, अल्लाह ने ईज पैदा कर दिया आपके लिए, अब वही काम को आप आसानी से कर रहे हो। इसको अगर आप देखें तो मैं अपनी जिंदगी का यहाँ पर एग्जाम्पल रखना चाहती हूँ कि व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज अ तालिबे इल्म लाइक यू, आई एम टू, ऑफ कोर्स मैं आज भी एक तालिबे इल्म हूँ। आई नेवर से कि आई एम अ टीचर, आई ऑलवेज से मैं तालिबे इल्म हूँ। व्हेन आई स्टार्टेड आई आल्सो फेल्ट द सेम थिंग, आई आल्सो फेल्ट, बट जब मैं अपनी क्लासेस अपनी टीचर के पास अटेंड करने लगी, चीजें आसान होने लगी, हल्की होने लगी, बिकॉज आई वर्कड हार्ड, आई शोड दैट तड़प। फिर अल्लाह सुभान व तआला ने इंटरेस्ट डेवलप किया और तौफीक दी, चीजें आसान हो गई, हत्ता कि फिर मैं खुद पढ़ाने लग गई। अल्हम्दुलिल्लाह, सीखते सीखते मैंने खुद अपने घर में एक क्लास खोल दी।
کئی عرصے تک کہ اپنے گھر میں جو ہے of course my Yasu Khala was always a great inspiration to me alhamdulillah. میری پہلی اسٹوڈنٹ جو تھی وہ میری خالہ جان میری یاسو خالہ ہی ہے، میری پہلی اسٹوڈنٹ، اور آج تک بھی وہ کلاس میں ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں، اور انہوں نے بڑی میری حوصلہ افزائی کی. اس وقت مجھے ہمیشہ ڈر رہتا ہے کہ کون مجھے سنے گا، میری تڑپ تو تھی کہ کوئی مجھ سے سن لے. She used to come to my place and said, I will listen to you. I will listen to you. تو بڑے حوصلہ افزائی کیا نا انہوں نے میری. الحمدللہ اللہ نے ان کو جو ہے یہ یہ ڈالا ہوگا ان کے جو ہے دل میں. آپ سوچیں آج جس سے ہم سب فائدہ اٹھا رہے ہیں، شی از مائی انسپریشن. اللہ نے ان کے ذریعے یہ ڈالا. تو یونیورسٹی رکا لیلی اسرا، پھر وہ چیز آسان ہو گئی، اپنے گھر میں پڑھاتی رہی. پھر اچانک سے جو ہے مجھے ایک کلاس دوسری کلاس سے پڑھانے کا موقع ملا سیٹرڈے. تو سیٹرڈے سنڈے جو ہے کیا آئی ہیڈ دا کلاس. سیٹرڈے سنڈے کو جو میں نے پھر کلاس لیا. پھر اس کے بعد میں منڈے کو ملی چیمبور ملی، اس کے بعد لوکھنڈ والا ملی، پھر اس کے بعد میں ملاڑ ملی، پھر اس کے بعد میں نیرول بیچ ملی، پھر اس کے بعد میں واشی. اب سوچیے وہ کام پہلے میں سوچیے ایک کلاس کیسی پڑھاؤں گی، ایک کلاس کیسی پڑھاؤں گی، سو ڈیفیکلٹ. پھر 2 آسان ہوئی، دوسرا پھر اب 2 کے بعد 3 کے بعد 4. پھر ایسا بھی ہوا کہ میں ہفتے کے 7 دن کلاس لینے لگی. الحمدللہ الحمدللہ. کیسا ہو گیا؟ کام تو وہی تھا، ڈیفیکلٹ ویسا ہی تھا. تو وجہ کیا ہو گئی کہ میں ایک کلاس جو اتنی ڈیفیکلٹ لگتی تھی آج میں 7 کلاس لینے لگ گئی. تو کیا ہو گیا؟ یسرک للعسرا، اللہ نے آسانی کر دی، اس کام میں ہی آسانی کر دی. بندے کی تڑپ دیکھ کر کے اللہ اس کام کو آسان کر دیتا ہے. آپ کے لیے بھی ہوگا. آپ میں سے ہر ایک اپنے آپ کو چیک کریں. سوچیں جب میں پہلے آئی تھی نہیں سمجھتا تھا، ڈیفیکلٹ اٹ واز، بٹ آئی ٹرائیڈ اینڈ اللہ سبحانہ و تعالی ہیلپ یو from 1 class to 4 class. اب ہفتے میں کتنے اسٹوڈنٹس تو ایسے ہیں ہمارے جو 4 کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، ہفتے میں 4 کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں. کر رہے ہیں نا؟ یس دے آر ڈوئنگ اٹ. سو یسرک للعسرا. ہر چیز آسان ہوتے ہوتے ہی تو ہوتی ہے. جب قدم آپ لیتے ہو تو آسان ہو جاتی ہے. ہاں لائک میرے لیے یہ کلاس ہے، آپ کے لیے بھی کلاس ہے. اب سوچے نا کسی نے پہلے آپ کو جب لنک دیا ہوگا تو آپ نے ایسا سوچا کہ باپ رے 2:15 سے لے کر کے 4:30 تک کیسے بیٹھوں گی میں اقرا کلاس 2:15 سے. آپ کو لگتا نہیں ہے 4:30؟ ڈونٹ یو فیل اٹس ٹو مچ؟ اٹس ٹو مچ. اتنا سارا کیسے بیٹھوں گی میں؟ اب آپ دیکھیں ٹائم گیا، 4:30 ہو گئے، 2-3 آیت ہی ہوئی، پتا بھی نہیں چل رہا ٹائم کہاں جا رہا ہے. میں نے بھی ابھی گھڑی دیکھا تو میں نے لگا اللہ اکبر 4:30 ہو گئے. کہاں چلا گیا؟ 3 بجے سے بیٹھی ہوں آپ سے بات کر رہی ہوں، کہاں چلا گیا وہ ٹائم؟ یسرک للعسرا. آپ بھی اپنے بیڈ روم میں اپنے جو ہے لیونگ روم میں بیٹھ کے مجھے 1.5 گھنٹے سے، یا کوئی لوگ تو 2 گھنٹے سے سن رہے ہیں، پھر بھی بیٹھے ہوئے جمے ہوئے الحمدللہ سن رہے ہیں. کیا چیز ہے بھائی جو جمے ہوئے ہو؟ وہ چیز جو تمہارے لیے پہلے ڈیفیکلٹ تھی آج وہ آسان کیسے ہو گئی؟ وہ اللہ نے کر دیا، وہ اللہ نے کر دیا. اب آپ کو سمجھ میں آنے لگا ہے، آپ میں اور انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے ارے دیکھو 4:30 ہو گیا، باجی ابھی اور آگے کی آیت لے سکتے تھے نا، باجی ابھی 9 نمبر کی آیت بھی لے سکتے تھے نا. دیکھو ابھی کیا کریں گے، ابھی نیکسٹ ٹائم کریں گے انشاءاللہ، ابھی نیکسٹ ٹائم کریں گے. تو انشاءاللہ we'll stop here. اور اسی طریقے سے دیکھیے جو ڈیفیکلٹ ہم کو کام لگتا ہے جب ہم اس کو انٹرسٹ لے کے کرتے ہیں، اللہ کا حکم مان کے کرتے ہیں، تو پھر اللہ کی یہ ذمہ داری ہے ہم کو سکھانا، ہم کو پڑھانا. آپ بلیو کریں گے when I talk about زائدہ آپا and myself الحمدللہ، اگر آپ دیکھیں میں تو ایک کانوینٹ اسٹوڈنٹ ہوں. I really don't know اردو. آپ میری نوٹس دیکھیں گے تو میں انگلش میں لکھتی ہوں اور ہندی میں لکھتی ہوں، انگلش اور ہندی میں. I really don't know اردو. Yes, I know Arabic. آپ ترجمہ بھی جو ہے مجھے یاد ہو گیا ہے الحمدللہ، اللہ نے آسان کر دیا. It was so difficult. آپ سوچیں if I don't know اردو and still جو ہے تو قرآن کی اللہ مجھ سے تفسیر کروا رہے ہیں، قرآن کی تفسیر کروا رہے ہیں. I am an English medium student. میں اپنی کتاب میں ہندی اور انگلش میں لکھتی ہوں. اللہ نے مجھے اردو سکھا دی ہے. یعنی میں اتنی بھی اپ ٹو دا مارک نہیں ہوں، مگر الحمدللہ اچھی خاصی اردو بھی بول لیتی ہوں الحمدللہ. اف یو سی اف آئی ایم انگلش میڈیم جو ہے اسکول سے میں آئی ہوں، تو میرے لیے تو یہ اسٹارٹنگ میں تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوا، بٹ آئی واز جسٹ لائک بیک آف اٹ. ایک جیسا جنون سوار ہو گیا تھا. اللہ نے محنت کو سرایا، اللہ نے سکھایا. اور ترجمہ when I speak about that وہ تو مجھے یاد کروا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. یعنی I'm not boasting, I just want to be an example.
کیونکہ ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کیا ہوتی ہے؟ ایگزامپل ہوتی ہے. یعنی اس قدر مجھے ایک جنون تھا کہ میں سیکھوں گی قرآن کو، میرے رب کے کلام کو سیکھوں گی، کہ آپ دیکھیں کہ جو ٹیکسٹ ہے اس کا ترجمہ مجھے بائی ہارٹ ہو گیا، بائی ہارٹ ہو گیا. گرامر ہم بعد میں پڑھتے ہیں، ترجمہ ہم کو پہلے آ گیا. یس زائدہ پا، ایم آئی رائٹ؟ ترجمہ ہم کو پہلے آ گیا، گرامر ہم ابھی پڑھتے ہیں، بعد میں پڑھتے ہیں. نارملی آپ کو کوئی بھی لینگویج کو جاننے کے لیے پہلے گرامر پڑھنا پڑتا ہے نا، اس کے بعد میں آپ کو لینگویج سمجھ میں آتی ہے. ہم کو پہلے ترجمے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یاد کروا دیا کہ ترجمے یاد ہو گئے. الحمدللہ. کیسے؟ نُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آسانی کر دیں گے. That's it. زائدہ پا، aren't we blessed؟ اینڈ زائدہ پا تو ٹوٹلی اگر آپ دیکھیں وہ تو انگلش ہی بات کرتی ہیں الحمدللہ، but she writes the notes so beautifully and the word to words and the explanation everything. How is it possible bhai؟ کیسے؟ دونوں انگلش میڈیم اسٹوڈنٹ ہیں ہم لوگ. then too الحمدللہ اللہ is helping us. نُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہماری محنت ہے، اللہ نے سراہا ہماری محنت کو، ہم کو قابل بنایا ہے نا، اس نے پسند کیا. الحمدللہ. I am honored. اللہ تیرا بہت احسان، تو نے اپنی کتاب سکھا دیا. الحمدللہ. So it's going to be easy for you also. دیکھیے جو پہلی مرتبہ بھی آئے ہیں، تھوڑا سا دھیان کریں، تھوڑا سا دھیان کریں اور کوشش کریں اور محنت کریں. اللہ will make it easy for you and a day will surely come. یہاں پر کتنے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو 10 اور 11 سال سے اس کلاسز میں جمے ہوئے ہیں. الحمدللہ. 10-11 سال سے میں پڑھا رہی ہوں، اور 10 سال پہلے میں 20 سال سے میں سیکھ رہی ہوں اور پڑھا رہی ہوں. الحمدللہ. You will never want to leave it. You will spend your entire life with this book. You would love the book. اتنی آسان ہو جائے گی آپ کے لیے کتاب. کیوں؟ نُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ آسانی پیدا کر دیں گے نا، ایز آٹومیٹکلی ہو جائے گی. تو الحمدللہ. We'll take the class with the Nerul batch next week with ayat number 9. ٹھیک ہے باجی کے نئے شو تک آیت بس 183 184 بتا دیجئے تاکہ ان لوگوں کو تسلی ہو جائے کہ جو آرڈر سورہ بقرہ 183 84 میں پہلے آیا تھا وہ یہ تھا کہ اٹ واز ناٹ پاسبل فار ایوری بڈی ٹو فاسٹ. تو تھوڑی ڈھیل دی گئی تھی، یعنی رخصت دی گئی تھی کہ جو چاہتا ہے وہ کرے اور جو نہیں چاہتا تو اس وقت جو ہے سب کو جمانے کے لیے انہوں نے آرڈر دیا تھا اللہ نے کہ یا جو نہیں رکھنا چاہتا پھر وہ فدیہ دے. لیکن لیٹر آن بعد میں سب کو کہہ دیا گیا کہ اب تمہارے لیے روزے رکھنا ہی بہتر ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، فرض کر دیا گیا تم پر روزے رکھنا جیسے کہ فرض کر دیا گیا تھا تم سے پہلے. لیٹ می شو دا ترجمہ. آپ ہٹا دو گے تو کیسے اسٹوڈنٹس کو سمجھ میں آئے گا؟ پلیز ڈونٹ ہٹاؤ مت. من قبلکم جو تم سے پہلے آئے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بنو. تو روزہ کیوں رکھایا جا رہا ہے؟ ہم کو پرہیزگاری ٹرین کرنے کے لیے، پرہیزگاری جو ہے ہم میں آ جائے. نیکسٹ آیت بتائیے 184. اور پھر اس میں کہا گیا ہے یہ جو روزے کی بات ہوئی ایام معدودات، یہ تو دن ہے گنتی کے چند. فمن پھر جو کوئی کانا ہے منکم تم میں سے مریضن بیمار او علی سفرن یا سفر پہ ہو تو کیا کرے؟ ٹھیک ہے نہیں رکھ سکتے ہو، بیمار ہو، تھوڑے دن کی بیماری ہے 3-4 دن کی، ٹھیک ہے اوکے، تو کیا کرے ہو؟ یا سفر پہ ہو، اٹس ناٹ پاسبل تو کیا کرو؟ پھر مت رکھو. لیکن فعدۃ من ایام اخر، لیکن تمہاری گنتی کو پوری کر لینا دوسرے دنوں میں. رمضان کے بعد میں آسانی سے تم کیا کر لینا؟ گنتی پوری کر لینا دوسرے دنوں میں. ٹھیک ہے، اس میں حیض عورتیں بھی آ جاتی ہے. وَعَلَىٰ اوپر الَّذِينَ ان لوگوں کے یُوتِقُونَهُ وہ جو کم طاقت رکھتے ہیں اس کو رکھنے کی، روزے رکھنے کی، تو ان کو کیا کہا؟ فدیۃ طعام مسکین، تو وہ فدیہ دے دے ایک مسکین کا کھانا. یہ ایک بات ہو گئی. فمن پھر جو کوئی تطوع، پھر جو ہے اچھا کام کرنا چاہے، خیرن کوئی اچھا کام، فہوا پھر وہ خیر لہو یعنی بہتر ہے لہو لیے اس کے. یعنی کوئی ایسے بھی ہو سکتا ہے جو روزہ بھی رکھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلانا چاہے تو دونوں کرو، دیٹ از بیٹر فار یو مور. وان اور اگر تو سومو تم روزے ہی رکھو خیرن تو وہ بہتر ہے لکم لیے تمہارے ان کنتم تعلمون، یعنی فدیہ دینے سے اچھا ہے روزے رکھو. کیا کہا گیا پہلے؟ کہ اگر تم کم طاقت رکھتے ہو یُوتِقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعَامَ مسکین، تو یعنی اگر تم کم طاقت رکھتے ہو تو اس میں آپ لے سکتے ہو پریگننٹ وومن آتی ہے، اس میں پریگننٹ وومن آتی ہے یا اولڈ ایج ہو جاتی ہے نا، بہت کمزور بزرگ لوگ کہ وہ کم طاقت رکھتے ہیں. پریگننٹ فیمیل
اور جو ہے کہ جو کم طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی. لیکن ان کو بھی کیا کہا گیا ہے؟ پہلے تھا لیکن اب کیا کہا گیا ہے؟ اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے اچھا ہی ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرًا لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, کہ اگر تم فاسٹ کرو تو دیٹ از بیٹر فار یو. فدیہ دینے سے اچھا کیا ہے؟ روزے رکھو. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر پریگننٹ لیڈیز ہے یا دودھ پلاتی ہے ممیز, تو ان کو ویکنیس اگر وہ بھی ڈاکٹر پروف کرے اپنے دل سے نہیں, کیونکہ اپنے دل سے تو ہم ہمیشہ ہم لوگ سیلف پٹی کے شکار رہتے ہیں کہ دیکھو میں دودھ بھی پلاؤں بیچاری میں, اور پھر جو ہے کہ میں روزے بھی رکھوں, اور میں پریگننٹ ہوں اور میں روزے بھی رکھوں, تو ہم لوگ سیلف پٹی کا شکار ہے. ایسا نہیں, ڈاکٹر کے پاس جائیں, ڈاکٹر اگر آپ کو کہے اور بولے ہاں نہیں یہ جو ہے دودھ پلاتی ہے نہیں کمزور ہو جائے گی, یا ڈاکٹر اگر کہے کہ جو ہے یہ پریگننٹ لیڈی ہے کمزور ہو جائے گی, پرابلم ہوگا بچے اور ماں کے لیے, تو پھر وہ کیا کریں؟ وہ فدیہ دے دیں, فدیہ دے دیں, اور بعد میں کیا کریں؟ جب وہ نارمل ہو جائے تو روزے بھی رکھ لیں. تو دیکھو دونوں ہو گیا نا. فمن تطوع خیرا فهو خیر له, یعنی اگر تم روزے بھی رکھ لو بعد میں تو وہ بھی بیٹر, اور فدیہ بھی دو, دونوں چیزیں ہو گئی. ایکسٹرا تو ہمیشہ اچھا ہے. وان تصوموا خیر لکم, لیکن تم اگر روزے ہی رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے, ان کو تم تعلمون, اگر کہ تم جانتے ہو. ٹھیک, تو یہاں پر یہ بات ہو گئی. یہ والی آیت بھی جو ہے میں انشاءاللہ 85 والی بھی نیکسٹ ٹائم آپ کو بتا دوں گی, سنس جو ہے رمضان سٹارٹ ہونے والے تو میں نیکسٹ جو ہے آپ کو وہ بتا دوں گی. اللہ تعالیٰ تم کو صحت دے, عافیت دے. اوکے اکسا, چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ باجی, آپ نے بہت خوبصورتی سے ہمیں یہ آیتیں کروائے. امید کرتے ہیں تمام سسٹرز کو اس آیتوں کے مطابق جو بھی باجی نے ہمیں پڑھایا ہے وہ آپ لوگوں کو کلیئر ہوگا. پلیز ہمیں چیٹ باکس میں آپ بتا سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ باجی کو وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں, آپ کو باجی رپلائی کریں گے. پلیز فون نہ کریں, میسج کریں, باجی آپ کو رپلائی کریں گے. الحمدللہ باجی, all the answers were cleared. الحمدللہ, اللہ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی وہ کروائے. جیسے میں خود جانتی ہوں اپنے ریلیٹڈ کہ یہ آسان نہیں تھا میرے لیے, بٹ الحمدللہ اللہ نے بہت آسان کر دیا ہے. آسان کر دیا نا, آپ کو تو ہوسٹ ہی بنا دیا. سوچو بالکل بالکل, الحمدللہ وہی کہہ رہی ہوں. مطلب let me tell you, I saw you struggling. I saw you struggling with the hosting, but alhamdulillah now it's easy for you. How did it become easy? نُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى, always remember that. تو پہلے دیکھیے ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, لیکن ان مع العسر یسرا, ڈیفیکلٹی کے ساتھ ہی آسانی, اور اللہ ہی آسان کر دیتے ہیں. الحمدللہ. ٹھیک ہے, چلیے. So we'll stop here انشاءاللہ. کل کی کلاس کا باجی ہم announcement کر دیں. اناؤنسمنٹ کر دیتے کل کی کلاس کا. بس امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ سسٹرز, کل تھرسڈے ہے, کل ہماری واشی بیچ کی کلاس